تو عشق میں انسان کیا ہو جاتا ہے؟ اندھا. میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگ، عشق ہوا، لڑکی لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی، بعد میں زندگی برباد کر دی اس لڑکے نے. سب سمجھا رہے تھے یہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، نہیں جی عشق کے بھوت میں کیا ہو گیا، اسٹائل پہ مرتی تھی، برباد کر دی زندگی اپنی. 2-4 بچوں کے بعد اس نے چھوڑ دیا اپنا، کہیں کی بھی نہ باپ رکھنے کے لیے تیار ہے نہ سوسائٹی رکھنے کے لیے، دھکے کھا رہی ہے، کوئی شادی بھی نہیں کرتا. تو عشق میں بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے. تیسری چیز جس میں انسان یہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، اللہ کرے یہ دماغ میں یہ کھوپڑی میں یہ باتیں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں. آج کل بھی سیاسی حالات میں یہی ہو رہا ہے، کوئی کسی کے خلاف سننے کو تیار، اپنے لیڈر کے خلاف ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے، اور دوسرے کی تعریف میں ایک لفظ سننے کو تیار نہیں ہے. یہ سیاسی لیڈر اتنے نیک نہیں ہوتے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ سب اپنے سیاسی مفاد میں پینترے بدلتے ہیں. تو پہلی چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ عقیدت. دوسری چیز جس میں انسان پاگل ہو جاتا ہے ہوئی بھی یہ قوم، وہ ہے عشق. عشق بھی لیڈروں سے بھی عشق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ کسی کی پرسنالٹی میں مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. کسی کے جناب وہ تقریر پہ مر جاتا ہے انسان، یہ بھی عشق کی ایک قسم ہے. تیسری چیز جو انسان کو پاگل کر دیتی ہے وہ ہے بغض. بعض دفعہ عشق کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ نفرت ہو جاتی ہے آپ کو. جیسے بعض لوگ صبح و شام مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، بچپن میں کسی غلط قسم کے مولوی سے واسطہ پڑ گیا ہوتا ہے، ان کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، اب ساری زندگی وہ مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی ایسے، ان کا اور کوئی کام رہا ہی نہیں ہے. تو ٹھیک ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہوگا، 2 نمبر مولوی مل گیا ہوگا، لیکن ہم اور آپ تو ان کی باتیں نہ سنیں نا بھائی. اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ ایسا الحمدللہ نہیں ہوا. تو اس کو تو بغض ہے، وہ تو بولتا رہے گا ساری زندگی مولوی ایسے مولوی ایسے مولوی یوں. ہر الزام کس پہ اٹھا کے بولو، ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ جو جرم ہے کس نے کیا ہے؟ ترقی نہیں کر رہے مولویوں کی وجہ سے. یونیورسٹیاں تمہارے ہاتھ میں ہیں، مولویوں کے ہاتھ میں تھوڑی ہیں. ترقی، مادی ترقی وہ کہاں سے ہوگی؟ وہ مدرسے سے ہوگی یا یونیورسٹی سے ہوگی؟ وہ تو یونیورسٹی. مادی ترقی کی بات ہوتی ہے نا جب ترقی کی بات کر رہے ہیں. روحانی ترقی کی جہاں تک بات ہے وہ تو مدرسوں سے ہو رہی ہے. مسجدیں رمضان میں بھری ہوتی ہیں، اعتکاف میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ روحانی ترقی کیا ڈاکٹر کروا رہے ہیں بھائی؟ یا انجینئر لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یہ ترقی اتنی، یا پائلٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے مسجدیں تو بھر رہی ہیں؟ تو مدارس کی وجہ سے ہیں. تو مادی ترقی جو نہیں ہو رہی وہ مدرسوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی. وہ کس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ وہ یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں ہو رہی. ابھی تو سندھ حکومت نے ماشاءاللہ ایک اچھا پیکیج لے آئی ہے. ابھی ہمیں تو یونیورسٹی کے لوگوں سے بھی ہمارا واسطہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں اب تو سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دے، اتنا اچھا سیٹ اپ بنا دیا ہے کہ بھائی اب پاس ہی نہ کرو جس کو آگے ترقی نہیں دینی. یونیورسٹی کے بعض لڑکے بہت محنت کرتے ہیں، کرتے 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 پہلے سے پالیسی بنائیے ان لوگوں کو فیل ہی کر دو، ورنہ یہ ہوتا ہے یہ پاس ہوتے ہیں A+ سے پاس ہو گئے تو پھر سیٹ میں ان کا نمبر ہے تو پھر ہم اپنے آدمی گھسیڑنا ہے تو اس کو ہٹانا مشکل ہوتا ہے. شروع سے ہی پیچھے رکھو. یہ قصہ ہی مکا دیا الحمدللہ. تو یہ کیا مولوی لوگ کر رہے ہیں یہ ہے بھائی؟ مدرسوں میں بھی بعض دفعہ واقعات ہو جاتے ہیں لڑکوں سے بدفعلی کے، اللہ بچائے. بعض دفعہ ہو سکتا ہے واقعہ کوئی 2 غلطی آدمی داخل ہو گئے، لڑکے غلطی داخل ہو گئے تو کیا 24 گھنٹے تو کوئی فرشتہ نہیں بٹھا کے رکھے گا نا ان کے اوپر. لیکن یونیورسٹیوں میں یہ واقعات مدرسوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ان لوگوں نے کبھی یونیورسٹیوں کے خلاف کلپ بنایا، یونیورسٹیوں میں اپنے بچوں کو مت بھیجو، یونیورسٹیاں ایسی ہوتی ہیں نا. تو یہ ہے بغض. اٹ از کالڈ بغض. یہ مذہبی اسکالرز میں بھی ہوتا ہے، فرقوں میں بھی ہوتا ہے. دوسرے فریق کی کوئی بات نہ ماننا. کچھ دن پہلے کوئی دیوبند مسلک کے صاحب ہیں، انہوں نے حمایت کر رہے ہیں دیوبند کی، دیوبند ایسے دیوبند ایسے دیوبند ایسے. تو مجھے کسی نے کہا ان کو اپریشیٹ کریں. میں نے کہا یہ ہر غلط چیز میں بھی کوئی دیوبند سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کی بھی حمایت کرتا ہے یہ بندہ، اس لیے میں نہیں ان کو سپورٹ کر سکتا. کوئی غلطی ہو جائے نا کسی مولانا کوئی دیوبند سے جن کا تعلق غلطی ہو جائے تو انہیں اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے کہ بیٹھ کے. تو کیوں اپنے آپ اوپر آپ نے ایک چیز سوار کی ہوئی ہے بھائی.
غلطی ہو گئی تو غلطی ہو گئی، اس میں کون سا ہے؟ اور غلطی ہونے سے کوئی انسان ایک دم زمین پہ تھوڑی گر جاتا ہے بھائی، ہو گئی تو ہو گئی، ختم۔ وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا نا، میں نے ایک کلپ میں نے کہا تھا کہ انار کے بارے میں ایک حدیث ہے جس میں انار کا ایک دانہ جنت کا ہے۔ ایک صاحب جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نہیں ہے، اللہ ہی جانے، انہوں نے میرے خلاف پورا ایک آدھے گھنٹے کا کلپ بنا دیا کہ دیکھو یہ لوگ ضعیف حدیثیں سناتے ہیں، پورا آدھے گھنٹے کا بلا وجہ کا نا۔ ارے ایک ضعیف حدیث سنا دی تو کون سے قیامت آ گئی؟ آپ بتا دو بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، بات ختم ہو گئی، 5 سیکنڈ میں بات کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے کاموں کو چھیڑو۔ وہ پورا بیچارے کو لگتا ہے کہ فیم چاہیے نا لوگوں سے، تو انار ہی کو موضوع بنا کر آدھے گھنٹے کا بیان داغ دیا۔ اٹ از کالڈ بغض۔ یہ کیا کہلاتا ہے بھائی؟ یہ کسی دیوبندی کو بھی ہو سکتا ہے، کسی اہل حدیث سے، کسی اہل حدیث کو بھی ہو سکتا ہے کسی دیوبندی سے۔ تو یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، آپ اپنی ٹھڑک نکال رہے ہوتے ہو، بغض ہوتا ہے کسی سے، دل میں بیٹھ گیا، وہ بغض کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک اہل حدیث عالم سے میری بات چیت ہو رہی تھی، تو وہ بہت برا بلا کہہ رہے تھے نا کہ یہ حنفی لوگ ایسے ہوتے ہیں، یوں ہوتے ہیں ایک خاص مسئلے میں۔ تو میں نے کہا وہ تو آپ کے اہل حدیث عالم کی بھی یہی رائے ہے جو میری رائے ہے، یہ دیکھو یہ میں نے ریفرنس دیا۔ کہہ رہے وہ ان کا اختلاف ہے بھائی جمہور سے، ہمارے جمہور سے ان کا اختلاف ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو آپ نے جب ان کی بات آئی ہے تو کتنے احترام سے آپ نے کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے، یہ ہم پر حجت نہیں ہے، لیکن وہی قول جب میں کر رہا ہوں تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ آپ نے جو ہمارے خلاف کلپ بنایا ہے وہ کتنی بدتمیزی سے بنایا ہے، اس کا مطلب آپ کو ہم سے بغض ہے۔ علمی اختلاف بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں ہے۔ تو مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو، کسی اور کے بارے میں رپورٹیں پیش کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ کہ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں بھائی ان بکھیڑوں سے نکلنا ہے، جو اپنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے، باقی ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، آخرت میں ہم نے حساب دینا ہے۔ ایسا نہ ہو اپنے آپ کو ان بکھیڑوں میں الجھا کے ادھر سے غافل ہو جاؤ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ بغض، نفرت۔ مشرکین مکہ کو یہی تو ہو گئی تھی نا، بغض سے پھر حسد پیدا ہوتا ہے، جیلسی ہوتی ہے، آدمی بس دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگا رہتا ہے، اس کا ذاتی مسئلہ بن جاتا ہے۔ تبھی بعض مولاناؤں کے مسائل بھی ایسے ہیں، میں عوام سے کہتا ہوں اس میں مت الجھو، یہ ان کے آپس کے پھڈے ہیں، حالانکہ وہ مولویوں کے ہوتے ہیں پھڈے۔ تو بھائی ان میں سے بعض لوگ ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے ہیں، ان کا آپس میں کچھ ہو گیا، تو اب آپ اپنے آپ کو اس بحث میں کیوں ڈال رہے ہو؟ ہوتا ہے نا ایک ہی مسلک کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، حالانکہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا ان میں، ذرا سا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس اختلاف کو انا کا مسئلہ بنا لیا ہوتا ہے۔ تو میں عوام سے کہتا ہوں ان مولویوں سے یہ والا مسئلہ پوچھو ہی نہیں، اس کے علاوہ پوچھو، یہ پوچھو ہی نہیں یہ والا مسئلہ۔ اور سارے نہیں ہوتے، چند ایک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی انا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو تیسری چیز جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے وہ کیا ہے میرے بھائی؟ بغض۔ اور چوتھی چیز جس پہ انسان عدل پہ قائم نہیں رہتا وہ ہے مجبوری۔ وہ کیا ہے؟ کوئی آپ کی مجبوری اگر بن چکا ہے تو پھر بھی آپ عدل پہ قائم نہیں رہتے۔ جیسے ہم جب فوج مجبوری بنتی ہے نا ہمارے سیاسی لیڈروں کی، تو جو فوج کی جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے یہ لوگ، کیونکہ ان کو پتہ ہے ابھی جتوانا انہوں نے ہم کو ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جو جائز مخالفت ہوتی ہے وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور جب وہ فوج ان کی مجبوری نہیں رہتی تو پھر جو مخالفت ناجائز ہوتی ہے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی کام فوج کا بھی ہے، جب کسی کو لانا ہوتا ہے تو سبحان اللہ، ہٹانا ہوتا ہے تو ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، میرا مقصد سیاسی تبصرے نہیں ہے، اگر میں سیاسی تبصرے کر رہا ہوتا تو پھر میں ابھی یہ بتا رہا ہوتا فلاں سیاسی جماعت ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، یہ تو یہاں ابھی ٹاپک نہیں ہے نا، یہ تو نجی محفلوں کی بات ہے نا۔ میں تو ایک اوور آل اصول اور ضابطے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اصول اور ضابطے تو وہ تو کبھی بھی نہیں بدلتے نا، تو اپنے آپ کو ان اصول اور ضابطوں سے نکالنے کی کوشش بولو مت کرو۔ لوگ پاگل ہو گئے ہیں بھائی، طلاقیں ہو گئی ہیں گھروں کے اندر، ان سیاسی پھڈوں میں قتل ہو گئے ہیں، اور جن کی خاطر لڑ رہے ہوتے ہیں وہی بعد میں بیٹھ کے آپس میں سلو کر کے چائے پی رہے ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو
چوتھی چیز جو انسان کو پاگل بنا دیتی ہے وہ کیا ہے؟ مجبوری. جیسے میں نے ایک 50-50 آتا تھا نا پہلے، اس کا ایک وہ سنایا تھا. جو کمنٹری کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی گیند سلیم اللہ کے ہاتھ میں، سلیم اللہ لے کے گھوم رہے ہیں، سلیم اللہ کھیل ہی نہیں رہا تھا تمیز سے. سلیم اللہ سلیم اللہ سلیم اللہ. لوگ کہہ رہے ہیں جو تماشائی بیٹھے ہوئے ہیں ابے سلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. تو لوگوں نے کہا یار تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیسی غلط کمنٹری کر رہے ہو. جتنے تماشائی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھائی یہ نہیں کھیل رہا. وہ کہہ رہے ہیں نہیں سلیم اللہ بہترین. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سلیم اللہ کی پرفارمنس. لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم جا رہے ہیں میدان چھوڑ کے نا، میچ نہیں دیکھ رہے، ہم جا رہے ہیں. اس نے کہا تم جہنم میں جاؤ، سلیم اللہ بہترین. بعد میں دکھایا، پھر رونے لگا، کہہ رہے سلیم اللہ بہت اچھا، روتے روتے کہہ رہا ہے سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے. دکھایا پیچھے کسی نے کمر پہ بندوق رکھی ہوئی، نیچے بیٹھا ہوا ہے، سمجھ رہے ہیں، پسٹل رکھی ہوئی ہے. یعنی اس میں یہ دکھایا گیا کہ یہ جو کمنٹری ہوتی ہے نا، اس میں بھی بعض دفعہ اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ بندہ بکا ہوا نہ ہو، مجبوری ہوتی ہے اس کی. بھائی بعض صحافیوں کی مجبوری ہوتی ہے، بعض صحافی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. کل تک جو فوج کی حمایت میں تھے آج فوج کے خلاف ہیں، کل جو فوج کے خلاف تھے آج فوج کی حمایت میں ہیں. بعض دفعہ لفافے ہوتے ہیں، بعض دفعہ لفافے نہیں ہوتے. پیچھے کیا رکھی ہوئی ہوتی ہے؟ پسٹل رکھی ہوئی ہوتی ہے. بولے جا رہے ہیں، جہاں بلواؤ گے وہاں بول رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری میں بھی انسان عدل پہ قائم بولو نہیں رہتا. تو ہمارے جو سیاست دان ہیں، ہماری عوام کو ان سے عشق بھی ہوتا ہے، اپنے والے سے عقیدت بھی ہوتی ہے، اور مخالف سے بغض بھی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ مخالفت مجبوری بھی ہوتی ہے، کیونکہ اتنی حمایت کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اگر یوٹن لیا تو لوگ برا بھلا کہیں گے. تو مجبوری بھی ہماری بھائی اپنی عزت بچانے کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی حمایت کرنی ہے. تو ان حالات میں آپ یہ امید رکھتے ہو کہ لوگ بیلنس اعتدال سے چلیں گے؟ بولو. تو لازمی بھی اعتدالی ہے، لازمی. اچھا جب دو چیزیں ایک میں جمع ہو جائیں، عقیدت بھی ہو اور عشق بھی ہو، یعنی کسی سے آپ کو عقیدت بھی ہے، عقیدت کا مطلب اس کا ایک عقیدت کہتے ہیں بزرگی دماغ میں بیٹھ گئی کہ عظیم انسان ہے، اور ساتھ ساتھ عشق بھی ہو، پھر تو بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو جاؤ گے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ آج کل صرف عقیدت نہیں چل رہی یا صرف عشق نہیں چل رہا، عشق بھی چل رہا ہے اور عقیدت. دیکھو یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں نا، ان سے اکثر عشق بھی ہو جاتا ہے لوگوں کو اور عقیدت بھی ہو جاتی ہے. عشق کیوں ہو جاتا ہے؟ یہ گلابی کپڑے پہن کے اور ایسے پھونکوں والی سرکار بن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خوبصورت اسٹائل میں. اسٹائل بھی بڑا لگ رہا ہوتا ہے یار، کیا گلابی ہونٹ ہیں، پان کھایا ہے یا پتہ نہیں کیا کھایا ہے، ایسے خوبصورت اسٹائل. عشق بھی پرسنالٹی پہ. جو عام جاہل لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں متاثر ہوتے، جاہل لوگ ہیں کہتے ہیں کیا پرسنالٹی، حضرت کا چہرہ دیکھو کیسا نور برس رہا ہے. اور عقیدت تو ہوتی ہے کہ پھونک لگایا گھٹنا صحیح، پھونک لگایا بینائی واپس. تو جب دونوں چیزیں جمع ہو گئیں پھر تو بیڑا غرق، پھر تو بیڑا غرق. تو اس لیے پیر بنانے سے پہلے بہت سوچا کرو، شادی سے پہلے اتنا نہ غور کرو، تفتیش کرو جتنا کسی کو پیر و مرشد بنانے سے پہلے کرتے ہو. آج جو اٹھا جا کے بیعت کر کے اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے پیر و مرشد. وہ آپ کو اللہ سے ملاتا ہے نا، کیونکہ وہ باتیں ایسی بتاتا ہے جن پر عمل کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو جس کو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بنا رہے ہو اس کی سلیکشن تو بہت ہی خاندانی طریقے سے ہونی چاہیے، ورنہ وہ اللہ سے دور کر دے گا آپ کو، جیسے کہ جاہل پیروں نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور اسی طرح سے بغض اور مجبوری دونوں اگر کہیں جمع ہو جائیں، نفرت بھی ہو اور اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی ہو، پھر تو بربادی ہے. تو آج ایسا بھی ہو رہا ہے، نفرت بھی ہوتی ہے اپنے مخالف لیڈر سے، اور اس کی مخالفت اتنی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں کہ اب اس کے خلاف بولنا آپ کی مجبوری بھی بن چکی ہوتی ہے. اتنی محفلوں میں اس کے خلاف بول چکے ہوتے ہیں نا.
اب اس کی کوئی اچھی چیز سامنے آ جائے 2 اور 2 4 کی طرح، تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ کانپنے لگتے ہو، بھائی یہ کیا ہو گیا، تو آپ نے گھما گھما کے اس کی کیا کرنی ہوتی ہے پھر تعویل. اس لیے میرا تو یہ کہنا ہے کہ آپ الیکشن میں جس کو بہتر سمجھو ووٹ دے دیا کرو جا کے، اور آپ جس کو بہتر سمجھو اس کے دھرنے میں بھی شریک ہو جاؤ. یہ تو سب چیزیں سیاست کا حصہ ہے. زبانوں پہ کیا کرو؟ کنٹرول. زبان پہ کنٹرول کرو. زبان سے نہ کسی کی مخالفت میں حد سے آگے نکلو، نہ کسی کی حمایت میں حد سے آگے نکلو. کنٹرول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا فرمایا کہ لوگوں کو یہ زبان الٹے منہ جہنم میں ڈالے گی. یہ زبان ہے جو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گی لوگوں کو. اعتدال سے بھائی. دوسرا، جو لوگ میمز بناتے ہیں، اس طرح کی میمز بناتے ہیں جس میں کسی بھی سیاسی لیڈر کو بندر یا کتے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اخلاقیات کی ساری حدود کو توڑ چکے ہو. یہ غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اتنا آگے مت جاؤ. ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کے پاس ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا. وہ مدرسے میں پڑھتا تھا، سدھر نہیں رہا تھا وہ بچہ. بڑا پرانا واقعہ ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے. ان سے سبق ایسا ملتا ہے. تو باپ نے کہا کہ بھائی یہ میرا بیٹا سنبھل نہیں رہا ہے، مدرسے سے بھاگتا ہے اور غلط ایکٹیویٹیز میں ہے. تو ہمارے استاذ وہ بہت ہی شفیق استاذ ہیں نا، ہاتھ نہیں اٹھاتے کسی پہ. باپ نے بھی جب کہا کہ بھائی ایک دفعہ تو آپ اس کی ٹھکائی لگا دیں، تو انہوں نے ایک دفعہ لگائی اس کی ٹھکائی لڑکے کی. وہ پھر بھی نہیں سدھرا. پھر ان کے والد نے کہا حضرت سختی کریں اس کے اوپر. انہوں نے کہا بھائی میں کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اخلاق خراب نہیں کر سکتا، میں بگڑ جاؤں گا. جب ایک دفعہ ہاتھ چلتا ہے نا انسان کا، گالیاں والیاں، پھر یہ فری اسٹائل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ گالی سے بات شروع کرتے ہیں، گالی پہ ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب ہماری بریکیں کیا ہو گئی ہیں؟ فیل. اور یہ ہے، ہاتھ بھی انسان کے ایسے ہی چل جاتے ہیں. اب جو بیویوں کو مارتے ہیں نا، شروع میں شاید کوئی وجہ ہوئی ہو، اس کے بعد ان کا ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ چل جاتا ہے. پھر بات بات پہ پھر وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی جب تک بیوی کی کٹائی نہ کریں. تو جنگلی بن جاتے ہیں، اور پوچھنے والا تو کوئی ہوتا نہیں ہے. اور عدالت میں ایک دفعہ بیگم پہنچ گئی تو کمپرومائز کا راستہ بالکل ہی ختم. تو خاندان والے تو کنٹرول کرتے نہیں ہیں، بھئی یہ کیسے جنگلیوں کی طرح مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو. یا تو عورت پاورفل ہو. بعض اوقات اس کا خاندان اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ خود ہی اس کے نٹ بولٹ داماد کے جو ہے نا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں. وہ اگر پاورفل نہیں ہے پھر کیا کرے وہ. تو یورپ میں بھی یہ ہے اور پاکستان میں بھی. خوب سمجھ لو، جو خواتین کی این جی اوز بنی ہوئی ہیں نا، گھر توڑنے میں ان سے بڑا فنٹر کوئی ہے نہیں. آپ کی بیوی اگر کسی این جی او کے پاس چلی گئی نا اپنے حقوق کے لیے، تو بس سمجھ لو اب گھر ٹوٹا ہی ٹوٹا. وہ کبھی بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار نہیں کریں گی کہ شوہر کو سمجھائیں کہ یہ ظلم ہے. یہ تو سمجھانا چاہیے نا، اس پہ سختی بھی کرنی چاہیے قانونی طریقے سے، کسی بھی طریقے سے. لیکن یہ خوب سمجھ لو، اگر کوئی خاتون این جی اوز کے پاس، کسی بھی این جی او کے پاس چلی گئیں، تو اب وہ این جی او اس کا بیڑا غرق کر کے ہی، عورت کا بیڑا غرق کر کے ہی چھوڑے گی. یہ ذہن میں رکھنا. زندگی بھر کے لیے بربادی. لیبل لگا ہوگا اچھا، لیکن بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا. کیونکہ ان کو بنایا گیا اسپیشلی گھروں کو توڑنے کے لیے. میں جو بار بار خاندان کی بات کر رہا ہوتا ہوں، فیملی سسٹم کی بات کر رہا ہوتا ہوں، اس لیے کہ جو اسلام دشمن قوتیں ہیں نا، وہ بار بار فیملی توڑنے ہی کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی ٹاپک بولتے کیوں نہیں ہے نہیں. اور کام بھی وہی ہم تو صرف باتیں کر رہے ہیں نا، کام کیا کر رہے ہیں ہم؟ وہ کام بھی وہی پیسہ بھی اسی پہ خرچ کر رہے ہیں. توڑو ان کو. کیا کرو؟ بھائی کو بہن سے توڑو، شوہر کو بیوی سے توڑو، بیٹی کو باپ سے توڑو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بیٹی کو باپ کا باغی بناؤ اور ماں کا بھی باغی بناؤ. بہن کو کس کا باغی بناؤ؟
بھائی کا باغی بناؤ، بیوی کو کس کا باغی بناؤ؟ شوہر کا باغی بناؤ، بہو کو کس کا باغی بناؤ؟ ساس سسر کا باغی بناؤ۔ جس حد تک بغاوت ہو سکتی ہے اس پہ اربوں روپے کے سرمائے خرچ ہو رہے ہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پی ٹی آئی آتی ہے یا جے یو آئی آتی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں جو بھی آئے اس ٹاسک پہ ہم نے کام کرنا ہے۔ لہذا جب کوئی مظلوم عورت ان کے پاس جاتی ہے جو باقی مظلوم بھی ہوتی ہیں، تو اس کا ظلم کا جو علاج کرتے ہیں نا وہ اس طریقے سے کہ ایک بہترین موقع ملا ہے خاندان توڑنے کا، اس آپشن کو پہلی فرصت میں استعمال کیا جائے۔ اور افسوس کی بات یہ ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں ماہر نفسیات، میں ان کو کہتا تھا نفسیاتی ڈاکٹر، ایک ڈاکٹر نے پیغام پہنچوایا مفتی صاحب ہم کوئی نفسیاتی تھوڑی ہیں جو آپ ہمیں نفسیاتی ڈاکٹر کہتے ہو۔ تو بات صحیح ہے یار، یہ لفظ میں رجوع کر رہا ہوں، اس نفسیاتی ڈاکٹر کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر تو خود نفسیاتی ہے، تو یہ غلط جملہ میں نے کہا، ماہر نفسیات کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ، ہمیشہ نہیں، بعض دفعہ ماہر نفسیات خود گھر توڑنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ خود ماہر نفسیات گھر توڑ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے بیچارہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں جو علاج، کیونکہ ہمارے یہاں جو نفسیات پڑھی جا رہی ہے نا وہ گوروں سے لی جا رہی ہے، زیادہ تر علوم اور کتابیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ بولو وہاں سے۔ تو وہ اپنا خاندان نہیں بچا سکے، وہ تمہارا کہاں سے بچائیں گے؟ بچوں کی تربیت ہمیں بتا رہے ہیں وہ ماہر نفسیات تو یورپ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ کیا ہو گیا تم لوگوں کو خدا کے لیے؟ مجھے تو رونے کا دل کرتا ہے۔ لوگ بڑے، ایسی خواتین بھی آ رہی ہیں، ایسے مرد بھی آ رہے ہیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، آپ کو بچوں کی تربیت بتا رہے ہیں، ایکچولی بچوں کی سیلف رسپیکٹ، ایکچولی آپ بچے کو، میں نے ایک دفعہ ڈانٹا تھا تو سہم گیا تھا تو میں نے کہا نو پرابلم اٹ از اوکے، اس طرح کر کے، اس سے تو بچے کی ویسی ایسی کی تھی تیسی ہو جائے گی۔ ان لوگوں کے بچے ہوتے کہاں ہیں جو ان سے آپ تربیت کا پوچھ رہے ہو؟ ایک آدھ بچہ کیا ہے، یہ تو ویسی گریوی میں پل جائے کہ بچے کہاں ہیں ان لوگوں؟ بچے تو ہم لوگ کے ہیں الحمدللہ، ان کے کہاں بچے ہیں یار؟ ان سے پوچھو کہ تربیت کیسے ہوتی ہے۔ یہ ہے عقیدت میں اندھا ہو جانا، جو ابھی میں مثالیں دے رہا تھا نا۔ اب گورے نے پنکھا اچھا بنا لیا، ایئر کنڈیشن اچھا بنا لیا، چاند پہ پہنچ گیا، تو ہم اس کی چند چیزیں دیکھ کر اب عقیدت میں کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل۔ جو چیز اس کے پاس نہیں ہے وہ بھی اس سے لے رہے ہیں، اور ہمارے اندر چند خامیاں ہیں وہی، اور وہ بھی ہماری نہیں ہے، ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہیں۔ ہماری ہوتی تو یہیں کے ڈاکٹر یورپ میں کیوں ہوتے؟ امریکہ میں اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے بھائی؟ یہیں کے سائنٹسٹ اتنی بڑی بڑی پوسٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹاپ 10 سائنسدانوں میں پاکستانی کا شمار ہوتا ہے، ایک پاکستانی کا۔ تو اس کا مطلب پروڈکٹ غلط تھوڑی ہے، حکمران ہیں جنہوں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو جب بیڑا غرق ان لوگوں نے کیا ہوا ہے نا ہمارا، تو اب اس کی وجہ سے کچھ ہمارے اندر برائیاں بھی پیدا ہو گئیں، تو ان برائیوں کی وجہ سے بغض اور نفرت میں ہم اتنا آگے چلے گئے کہ اب ہر اچھائی بھی ہمیں کیا لگتی ہے؟ برائی لگتی ہے۔ تو یہ بھی بیلنس نہیں ہے۔ تو گورے سے مت پوچھا کرو بھائی، ماہر نفسیات جو ہے نا، وہ گورا اپنی قوم کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکا، وہ اپنی قوم کو اسٹریس سے نہیں بچا سکا۔ اسٹریس کا اصل علاج اسلام کے پاس ہے۔ کچھ ماہر نفسیات ایسے ہیں جو مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں ہی بتا رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں سارے ماہر نفسیات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن ہمارے یہاں میجورٹی جو ماہر نفسیات کی ہے ان کو نہیں پتا میرے بھائی۔ چند اصول تو ہیں، وہ تو اسلام پہلے سے بتا چکا ہے، لیکن جو اصل چیز ہے نا وہ بتا دے گا، عمل نہیں کروا سکتا کیونکہ خود اس کا عمل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلا اصول ہے دنیا کو مسافر خانہ سمجھو، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، ایسی کی تیسی، ختم۔ ٹینشن کیا ہوئی؟ ختم۔ اور مسافر خانہ بھی ایسا ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو کے ختم نہیں ہو جاتے، کیونکہ ایسا مسافر خانہ ماننے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے۔ ختم، اچھا لے بھائی، ابھی ہم تو اس پہ رو رہے ہیں کہ یہ چیز چھن گئی، یہ چیز چھن گئی، ایک دن سب کچھ ہی چھن جائے گا، تو اس سے ٹینشن کم ہوگی بڑھے گی؟ اس سے تو بڑھے گی۔ تو موت ہی تو ان کی سب سے بڑی ٹینشن ہے۔ اب آپ کے پاس کوئی بندہ آیا، آپ اس کو کہہ رہے ہو دیکھو، وہ کہہ رہے میری گاڑی چوری ہو گئی، میں بہت اسٹریس میں ہوں، تو ہم کہیں دیکھو دنیا مسافر خانہ ہے، ایک دن سب ختم ہو جائے گا، تو ہم اس کو اس کی ٹینشن ختم کرنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ اس وقت تو وہ کہہ لے گا ہاں یار سب ختم ہو جائے گا، تو ابھی ختم ہو گیا تو کیا ہو گیا، لیکن گھر جب جا کے اکیلے میں جب غور کرے گا نا، بولے گا یہ تو بڑی ٹینشن میں ڈال دیا مجھے، ابھی تو صرف گاڑی ختم ہوئی ہے، کل گردہ بھی ختم ہو جائے گا، آنکھیں بھی ختم ہو جائیں گی، قبر میں مرا ہوا ہوں گا، ابے یہ کیا ہے؟ تو اس سے ٹینشن کم نہیں ہوگی میرے بھائی، ٹینشن کیا ہوگی؟
خطرہ ہے, 100% ضروری نہیں, لیکن امکان ہے کہ بڑھ جائے. بڑھاپے میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, صرف ایک زندگی باقی ہوتی ہے آپ کی, نہ دیکھنے کے قابل نہ سننے کے قابل. تو جوان آدمی بڑھاپے کا سوچ سوچ کے خوش ہوتا ہے, یہ ٹینشن میں جاتا ہے. تو چیزیں ختم ہونے کے سے ٹینشن کم نہیں ہوتی, ٹینشن بڑھتی. ہاں جب ٹینشن ختم ہوگی, جب آپ کو پتہ ہے یہاں جو ٹینشن ہے اگر صبر کیا, پہلی بات یہ اللہ کی طرف سے ہے, خود بخود نہیں, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہوتا دنیا میں, یہ اللہ کی طرف سے, اور آگے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام سے زیادہ کس کی ٹینشن ہو سکتی ہے؟ بچہ گم گیا, لیکن کیا فرماتے ہیں, اعلم من اللہ, میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اللہ سے امیدیں بھی لگائی ہوئی ہیں, ساری زندگی روتے روتے گزری, مگر ایک تسلی بھی ہے, رونا غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. بلکہ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ رونا بہتر ہے نہ رونے سے. نہ رونا اس کی علامت ہے آپ شوق میں گئے ہوئے, پتہ نہیں کھوپڑی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے. رونا تو اس کی علامت ہے پورے 14 طبق آپ کے ابھی صحیح ہیں, سیٹنگ پہ چل رہے ہو آپ. غم کی بات پہ رونا آ رہا ہے, خوشی کی بات پہ خوشی ہو رہی ہے. بعض لوگ ایسے بیوقوف ہوتے ہیں نا, لطیفے پہ ہنستے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں میرے سامنے نا, اتنا اچھا لطیفہ سناتا ہوں پھر بھی یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے غصہ آ رہا ہوتا ہے, یار یہ بندہ ہے کیا ہے. نارمل آدمی خوشی کی بات پہ خوش ہوگا, غم کی بات پہ کیا ہوگا, اس کو غم ہوگا, رو کے اظہار بھی ہوگا اس کے غم کا. تو یہ تو حصہ ہے زندگی. اس سے آگے جب معاملہ بڑھتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے معاملہ. وہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب. تو یعقوب علیہ السلام کو کیسی تسلیاں تھیں, موسیٰ علیہ السلام کتنی پریشانیوں میں. قوم جب کہتی ہے ہم تو اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا, اے موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی مصیبتوں میں تھے, تیرے آنے کے بعد بھی مصیبتیں کم نہیں ہوئی بلکہ اور بڑھ گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عسیٰ ربکم, اللہ سے امید ہے وہ تم پر رحم کرے گا, ویستخلفکم فی الارض, اور صرف مصیبتیں دور نہیں کرے گا, تمہیں زمین کی حکومت دے دے گا. ارے بھائی غلام قوم ہے اور الیکشن کا بھی رواج نہیں تھا, تو کیسے حکومت آ جائے گی؟ اللہ سے امید ہے. استعینوا باللہ واصبروا, اللہ سے مدد طلب کرو, صبر کرو. ان الارض للہ, یہ تسلی کا جملہ ماہر نفسیات کے پاس جو گوروں سے متاثر ہوتے ہیں ان کے پاس یہ جملہ نہیں ہے. ان الارض للہ, زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ. تو جس کا مالک ہے وہ اٹھا کے دے دے گا. اب دیکھو ایک بات ہے, آپ کسی ایک بہت بڑی خوبصورت لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو, یا آپ کا دشمن گھوم رہا ہے, ایک V8 میں گھوم رہا ہے آپ کا دشمن, آپ اسے دیکھ دیکھ کے جل رہے ہو, حسد کھا رہے ہو, ہائے 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 ایک تو میرا دشمن, میں گدھے پہ اور یہ اتنی بڑی گاڑی میں. ایک بندہ آ کے کہتا ہے بھائی یہ گاڑی میری ہے اور تو میرا ماموں ہے, فکر نہ کر, یہ میں اس سے لے کے تجھے دے دوں گا. اب ساری ٹینشن کیا ہو گئی؟ ختم. جب آپ کو پتہ چلے گا مالک یہ ہے, پہلے آپ سمجھ رہے تھے شاید وہ مالک ہے تو آپ ٹینشن میں جا رہے تھے, جب آپ کو پتہ چلے گا وہ مالک ہے ہی نہیں ہے, وہ بھائی مالک کون ہے؟ یہ صاحب ہیں, یا میرا باپ میرا اس کا مالک ہے. ماموں کو بھی چھوڑو, باپ مثال دینی ہے تو پھر پوری خاندانی مثال ہو نا. آپ کے والد صاحب آئے, بیٹا کیوں تم جل رہے ہو, کیوں حسد میں آ رہے ہو, کیوں ٹینشن میں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا ابا یہ بھی میرا کلاس فیلو تھا, یہ میٹرک میں فیل تھا اور میں A+ سے پاس ہوا تھا, آج یہ لینڈ کروزر میں گھوم رہا ہے, اس کو دیکھ دیکھ کے جل رہا ہوں میں. ابا کہتے ہیں بیٹا یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے, میں ابھی شو روم سے لے کر آیا ہوں, اس کو میں نے چلانے کے لیے دی ہے. ساری ٹینشن ایک سیکنڈ میں ختم. کسی ماہر نفسیات اور گولی کھانے کی ضرورت پڑے گی آپ کو؟ کیا ہو گیا بھائی؟ تو اللہ میاں کہتے ہیں ان الارض للہ, یہ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اسی طرح سے, موسیٰ علیہ السلام تو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھ کر آئے تھے, یہ گوروں کی کتابیں پڑھی انہوں نے, قانون کی اور نفسیات کی کتابیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الارض للہ, میری قوم زمین کا بادشاہ یہ نہیں ہے بھائی, تمہیں غلط. یہ تو اللہ میاں نے اس کو تھوڑے دن استعمال کے لیے مصر کی حکومت دے دی. تو مالک کون ہے بھائی؟ اللہ مالک ہے, جب چاہے گا اٹھا کے تمہیں دے دے گا. سوال پیدا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں دی اللہ نے, فلاں گاڑی لے کے گھوم رہا, ہم نے یہ سوچ کے تسلی کی کہ اصل گاڑی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے, تو اللہ جب چاہے گا ہمیں دے دے گا, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق دی نہیں. یہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کو. لوگ کہتے ہیں میرا دوست میٹرک میں فیل تھا, آج 1000 گز کا ڈیفینس میں اس کا بنگلہ ہے اور میں وہی نالے کے اوپر میرا چھوٹا سا جھونپڑا ہے. میں نے مفتی صاحب کا بیان سنا تھا کہ
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بنگلے کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے. تو میں اسی امید پہ خوش ہو گیا تھا بغیر گولی کھائے، ڈپریشن کی گولی کھائے بغیر، کہ بھائی اصل مالک تو اللہ جب چاہے گا مجھے دے دے گا. اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجھے وہ ملا نہیں ہے. لوگ پھر اس ٹینشن میں جا رہے ہوتے کہ بنی اسرائیل کو تو مل گئی حکومت، ہمیں تو نہیں ملی، ہم کیسے تسلی میں آئے، اور آئندہ ملنے کا کوئی چانس بھی نظر نہیں آ رہا. تو اس کا بھی بھائی اللہ میاں نے، اس ٹینشن کا بھی اللہ نے علاج بتایا ہے. وہ ٹینشن کا علاج یہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا. ہمیں جو مصیبت پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دوست ہے. دوست جب کوئی ٹینشن دیتا ہے تو وہ ٹینشن دیکھنے میں لگتی ہے، حقیقت میں نہیں ہوتی. وہ ٹینشن ہمیں اور ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے. ایک ٹیکا وہ ہوتا ہے جو دشمن سوئی چبھوتا ہے آپ کے، ایک سوئی وہ ہوتی ہے جو ڈاکٹر چبھوتا ہے. ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو ٹیکا لگا رہا ہے چیخ تو نکلے گی، ہر ٹیکے میں چیخ تھوڑی بہت نکلتی ہے، چیخ تو نکلے گی، لیکن پیسے دے کے لگوا رہے ہوتے ہیں ٹیکا. کیوں نہیں لگایا ڈاکٹر صاحب ابھی تک، کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، پیسے دیے ہیں ٹیکا لگاؤ بھائی، انجیکشن لگاؤ. لیکن ایک ٹیکا دشمن لگاتا ہے، دونوں ٹیکوں میں دشمن ٹیکا لگا دے آپ فوراً خطرہ کہ زہر کا انجیکشن تو نہیں ٹھوک دیا اس نے کہیں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ اب تو گئے. تو بھائی جو ٹینشن دے رہا ہے، دینے والے سے بڑا فرق پڑتا ہے، دینے والا دشمن ہے یا دوست ہے. اللہ اگر اسی طرح کرتا نا، جیسے بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی تو اللہ ہمیں فلانے کا بنگلہ ہمیں دے دیتا، فلانے کی گاڑی ہمیں دے دیتا، زمین آسمان کا نظام کیا ہو جاتا؟ برباد. اللہ کہتے ہیں دار الامتحان ہے، یہاں کسی کو دے کے آزماؤں گا اور کسی سے لے کے آزماؤں گا. جو صبر کرے گا تو اللہ کہتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سب کچھ میرا ہے. یہ جو ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ جس کو تم دیکھ کے سمجھ رہے ہو یہ اس کا ہے، یہ اس کا نہیں ہے، تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا، یہیں سے ختم ہو گئی ٹینشن. بھائی اس کا ہے ہی نہیں، بے وقوف آدمی کا. جو تو کہہ رہا ہے یہ لینڈ کروزر اس کی ہے اور میں میٹرک پاس A+ سے ہوا تھا اور یہ بھاگا ہوا، اس کی کہاں سے ہے؟ آزمائش کے لیے اللہ نے تھوڑے دنوں کے لیے اس کو دی ہوئی ہے، تھوڑے دنوں میں مرے گا، ختم. تو بھی مرے گا، تیرا جھونپڑا بھی کیا ختم. آگے اللہ کے لیے تو بھائی زمین آسمان کا مالک ہے، پھر بڑے بڑے بنگلے ہیں اللہ میاں کے پاس، جنت ہے، نہریں ہیں اس میں، شہد کی نہریں، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسے پانی کی نہریں جن کا ذائقہ کبھی متغیر نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، شراب کی نہریں جو پینے والوں کے لیے لذت ہوں گی، لذیذ نہیں ہوں گی، لذت ہوں گی. وانہار من عسل مصفی، صاف ستھرا شہد. لبن لم یتغیر طعمہ، ایسا لبن جس کا ذائقہ چینج نہیں ہوگا. غرفی غرفات آمنون، ایسے بالا خانے ہوں گے جن میں یہ امن سے رہیں گے. آج دولت کے ساتھ جب کوئی رہتا ہے تو ایک خوف ہوتا ہے اس کو چھن نہ جائے، چھننے کا خوف نہیں ہوگا. اور ایسے گھنے باغات، آبشاریں، نہریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 1000 گز کے بنگلے بھائی، ان کی 2 ٹکے کی حیثیت بولو نہیں ہے. تو تمہاری گاڑی ایک بندے کی 125 چھن گئی، اچھا انہی دنوں میں میری بھی 125 چھنی تھی لیکن مجھے مل گئی تھی، خیر تو اس کی بھی چھن گئی، نہیں ملی تو ایسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ W11 ہے نا، آپ سفر کیا کر. روتا مادی چیزوں پہ روتا ہوا بالکل بھی اچھا، انسانوں کے بچھڑنے پہ روئے پھر بھی سمجھ میں آتا ہے، انسان کی ایک ویلیو ہے. مادی چیزوں پہ بچھڑنے پہ رو رہے ہو یار تم، اس میں تو آنسو بھی نہ بہایا کرو پیسے چھننے پہ. جب کوئی آ کے روتا ہے مفتی صاحب میرے 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، آنسو، حقیقت بتاؤں آپ کو، میرے دل میں اس کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ گھٹ جاتی. اس پہ رو رہا ہوں نا، بیوی مر گئی، آنسو، دل چاہتا ہے اس کو گلے لگاؤں کہ یار بیوی سے محبت کرتا تھا. عورت رو رہی ہو یا باپ رو رہا ہو بیٹے کے بچھڑنے پہ، بھائی رو رہا ہو بھائی کے بچھڑنے پہ، تو انسان کی تو ایک کیا ہے، ایک ویلیو ہے نا. یہ تو انسانی فطرت ہے کہ اللہ نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے، تو بچھڑنے پہ روتے ہیں. تو یہ قابل تعریف ہے یہ عمل. جو نہیں رو رہا اس پہ افسوس ہونا چاہیے کہ ابے تو کیا کوئی تیرے کو پتھر ہے. لیکن جو دولت کے بچھڑنے پہ روتا ہے،
میں نہیں کہہ رہا ٹینشن نہیں ہوتی، وہ تو ہوتی ہے، لیکن اتنی کہ رونا شروع کر دو، بلند ذوق نظر نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے. اسی طرح جو معشوقہ کے بچھڑنے پہ رو رہا ہے، یہ بھی بلند ذوق نظر. اتنا عشق میں آگے جاؤ نہیں میرے بھائی، اتنا عشق میں آگے جاؤ ہی نہیں، اعتدال رکھو. اور جس معشوقہ پہ تم پاگلوں کی طرح مر رہے ہو نا، سوچ لو اس کا بڑھاپا بھی آنے والا ہے کل. تھوڑی سی آڑی ترشی ہو گئی تو پھر دیکھنا کون مرتا ہے. عاشق کے دعوے دیکھو نا ایسے، مجھے پاکیزہ محبت اور پاکیزہ واکیزہ محبت. پاکیزہ محبت ہے تو یہ پھر 90 سال میں کر کے دکھانا یہ والی محبت اس سے، جب یہ 90 کی ہو جائے گی. اور جو پرانی فلموں کی ہیروئنز ہوتی ہیں نا 75 کی، ان کی تصویر دیکھا کرو 2021 میں کیسی لگ رہی ہیں وہ. تو وہ ہیروئن ہو کے ایسی لگ رہی ہوگی تو تم سوچو کہ تمہاری والی تو کیا ہوگی، وہ کیا لگے گی. تو یہ ڈسٹیمپر ہوا ہے، تھوڑا سا کیا ہوا ہے، ڈسٹیمپر ہوا ہے. بس اس کے کہانیاں ہیں. اور تھوڑا سا ڈسٹیمپر اترنا شروع ہوا، اور اب تو میک اپ سے ہی اتنا ڈسٹیمپر ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہوتا سچی مچی والا کون سا ہے. وہ ایک آدمی کی شادی میں سچا واقعہ چند دن پہلے میرے پاس آیا کہ میں نے دلہن کو میک اپ میں دیکھا تھا، جب پہلی رات میں منہ دھو کے آئی تو میں تو بے ہوش ہونے لگا. واقعی وہ بے ہوش، اس کی حالت دیکھ کے لگ رہا تھا ایسے عجیب حالت ہو گئی تھی اس کی. تو مجھے خیال ہوا بعد میں، اس کے جانے کے بعد ایک آئیڈیا ذہن میں، اس کو تو میں نے مشورہ دیا بھائی اب اللہ کا نام لے کے صبر کرو یار، گزارا چلاؤ. تم نے دیکھا کیوں میک اپ میں، بغیر میک اپ کے دیکھ لیتے اس کو. کہہ رہے وہ دیکھنے ہی نہیں دے رہے تھے. لڑکی والے بھی بڑے ہوشیار ہیں، میک اپ ایسے ایسے آ رہے ہیں بالکل، وہ اس کے الفاظ تھے 180 ڈگری پہ نکلی وہ. تو بہت زیادہ ٹینشن میں تھا، بہت زیادہ ٹینشن میں، بالکل ایسا لگ رہا تھا مر جائے گا غم سے. تو میں نے تو اس کو مشورہ دیا کہ غور کر لو یار، اس کو بھی اب اس کو بیچاری کو چھوڑو گے تم کہاں بچیاں طلاقوں کے بعد، کہ ماں باپ پر کیا قیامت گزرتی ہے، اپنی بہنوں کو سامنے رکھ کے سوچو. تو کہہ رہے انہوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میں نے کہا دھوکہ تو سبھی اسی طرح ہی کرتے ہیں. بچی کو جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا تو کچھ تو زینت اختیار کی جاتی ہے نا. تو آپ کا فرض تھا کہ اپنی ماں بہنوں کو کسی ٹائم پہ اچانک بھیج کے دکھا لیتے. خیر وہ بالکل ہی 180 ڈگری پہ نکلے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں، اس کو بھی رکھیں ایک اور بھی کر لیں. تو وہ کہہ رہے نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ان کے جانے کے بعد ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی. وہ پھر وہ بندے کا نمبر بھی نہیں تھا ورنہ میں فون کر کے بتاتا کہ یار وہی والا میک اپ جس میں آپ نے دیکھا تھا نا، اب جب آپ شام کو گھر پہ آتے ہو تو بیگم کے پاس ایک بیوٹی پارلر کھلوا لو، بولو یہی ڈیزائن چاہیے مجھے رات کو. بہترین حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ وہ بندہ بھی مالدار ہے، مالدار آدمی ہے. تو میں نے کہا اس ڈیزائن میں تو پسند آئی تھی نا، اس نے ہاں اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہی تھی. تو بس مسئلہ حل ہو گیا. کیا خیال ہے بھائی؟ جب شام کو آفس سے گھر آؤ، بیگم کے قریب وہی بیوٹی پارلر یا وہی خاتون جس نے بیگم کو تیار کیا تھا، ان کو ہر منتھلی کچھ پیسے بانٹ دو، پیسے دے دو منتھلی، ان کو تنخواہ پہ رکھ لو. مجھے یہ والا ڈیزائن چاہیے بھائی شام کے وقت میں، بس وہ ڈیزائن. تو یہ بھی ایک حل ہے بہترین. اور آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر سے بالکل 180 ڈگری پہ ہوئے ہوتے ہیں. یہ دھوکہ صرف یک طرفہ نہیں ہو رہا، آدمی بھی سارے پھوڑے پھنسے جو ہے نا وہ باقاعدہ اس سے بھرائی ہوتی ہے. وہ بھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے 18 سال کا لونڈا ہے. تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں. ایسے کالے کولے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، سفید بالوں کو ایسے اسٹائل سے کیا ہوا ہوتا ہے. یہ بھی بہت دھوکے ہوئے ہیں. خیر ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہم تو بھائی یہ بات لے کے ٹینشن دور کرنے کی بات میں کر رہا تھا. کس کی بات کر رہا تھا؟ ٹینشن دور کرنے کی. اچھا مجھے بعض لوگ بہت کہتے ہیں آپ ایسے مزاح والے انداز میں بات چیت کرتے ہو، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. میں ٹاپک ٹینشن ختم کرنے کا کر رہا ہوں، اور میں ایسے ڈراؤں آپ کو اور جس سے ٹینشن ختم ہونے کے بجائے بڑھ جائے تو آپ کو سوچو یار. اور میرا یہ اسٹائل اس لیے بھی ہے کہ پرانے زمانے میں اور اس زمانے میں فرق ہے. پہلے علماء جہنم کی آگ سے ڈرایا کرتے تھے، لوگوں کو رلایا کرتے تھے. میرے بھی پرانے بیانات زیادہ رلانے والے ہی ہوتے تھے. جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میرے پہلے بیانات اس اسٹائل میں نہیں ہوتے تھے. اس میں خوف کا عنصر زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب حالات لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اندازہ ہوا کہ پہلے ہی لوگ گھروں میں رو رہے ہیں، سیاسی حالات میں الگ رو رہے ہیں، گھروں کے اندر الگ رو رہے ہیں. تو یہاں بھی اگر روئیں گے تو یہ تو بیچارے بالکل ختم ہو جائیں گے.
بالکل یہ اٹھنے کے قابل یہ قوم. مولویوں سے بھی لوگ مسجدوں میں دور بھاگ رہے ہیں اسی وجہ سے. کہہ رہے ہیں وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, جب اخبار پڑھو تو وہ الگ ڈرا رہا ہوتا ہے, ملک ڈالر یہ ہونے والا ہے اور ایسے ہونے والا. ہو کچھ بھی نہیں رہا ہوتا کسی کے ساتھ. جن کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ تو چلو ہو رہا ہے, جن کے ساتھ نہیں ہو رہا ہوتا ہے نا وہ بھی خوف میں آئے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس لیے بھائی ہمارا اسٹائل چینج نہ کرواؤ, یہ نیچرل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. مجھے مسلسل لوگ روک روک کے روڈوں پہ روک کے آپ جو ہے نا یہ اسٹائل چھوڑ دیں. آپ بہت سارے لوگ ہیں جن کے میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں لے نہیں رہا نام, کہ یہ نہ کریں, یوں نہ کریں, ایسا نہ کریں. تو بھائی جس کو بات سمجھ میں آ رہی ہے بیان سننے آئے, نہیں آ رہی تو کوئی ایک ہم ہی تھوڑی ہیں اکیلے دنیا میں. بہت سارے علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان سے بیان سنیں. میں خود بعض علماء کے بیانات سنتا ہوں اپنی اصلاح کے لیے جا کے. میں جب اجتماع میں جاتا ہوں تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے تھوڑی جاتا ہوں تبلیغی اجتماع میں, تو اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہوں. آپ بزرگوں کے بیانات سننے جاتا ہوں, میں اپنی اصلاح نیت ہوتی ہے میری. تو اچھا بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی کیا بات چل رہی تھی, وہ ٹینشن تو اصل ٹاپک نہیں تھا اصل. ہاں تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی 4 چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں, تو اس میں ایک بغض ہے. یہ ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, عشق, عقیدت, بغض اور مجبوری. بغض کو آسان اردو میں نفرت, جب کسی سے نفرت ہو جاتی ہے تو بس پھر اسی کے خلاف جاتا ہے. طلاقوں کے بعد ہوتا ہے. سیاست کی مثال تو سمجھ میں آ گئی نا, سیاسی مثالوں میں. اور ہم گوروں میں بھی ہر چیز کو گوروں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں بیٹھ گئی. اب ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ وہ لوگ آ کے بچے تربیت کرنے کی نصیحت کر رہے ہوتے ہیں جن کے اپنے بچے ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کیا پتا بچے کیسے پالے جاتے ہیں. میجورٹی, سارے برے نہیں ہیں ان میں, وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں. تو اور ان کے اسٹائل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ ان سے بچے سنبھل نہیں رہے ہیں. اتنا کمپلیکیٹڈ کر کے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے اپنے بچے ان سے سنبھل نہیں رہے. یاد رکھو جو چیز گفٹ ہوتی ہے نا, اگر اس کو سنبھالنا آپ کے لیے مشکل بن جائے تو پھر وہ گفٹ رہتی نہیں ہے. اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہا ہے, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے, تو ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. کل کی بیوہ سے شادی کی آپ نے, اگر دنیا پرستی ہوتی تو پہلی شادی 15 سال کی عمر میں کرتے, کنواری سے کرتے, اور اس وقت دھڑا دھڑ شادیاں کرتے. عرب میں تو 12-15 شادیاں بھی جائز تھیں, تو کئی بیویاں بھی رکھتے, کم عمر لڑکی سے بھی کرتے اور جلدی بھی کر لیتے. لیکن اس وقت آپ نے کیا کیا, ایک تو 15 میں نہیں کی, 25 میں کی, لیٹ نکاح کیا ہے. کیا بھی کس سے؟ اپنے سے 15 سال بڑی عمر کی خاتون سے, اور وہ بھی کنواری نہیں بلکہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں. تو اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہوگی کہ آپ میں خواہش نفسانیہ, شہوت پرستی بالکل بھی نہیں تھی. اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ ہاں بعد میں آپ نے جلدی نکاح کی ترغیب بھی دی, حکم دیا کہ جلدی نکاح کرو. امت کو کیا ترغیب دی؟ جلدی نکاح کرو. اور نکاح بھی زیادہ کیے. سمجھ رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے, اس میں لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یار اگر جلدی نکاح سنت ہے تو نبی نے کیوں نہیں کیا, 25 سال میں کیوں کیا؟ اور اگر کم عمری سے نکاح کرنا, مفتی طارق مسعود صاحب سے کہتے ہیں کہ بھائی جو مل جائے کر لو, کم عمر مل رہی ہے کم عمر سے کر لو, بیوہ مل رہی ہے بیوہ سے کر لو, طلاق یافتہ مل رہی ہے طلاق یافتہ سے کر لو. کم عمر لڑکی سے نکاح کرو گے تو بھی کوئی گناہ نہیں, اس پہ شہوت پرستی کا کوئی تانا دے یا یاش ہے تو وہ اس تانا دینے والا جل جل کے مر جائے گا بیچارہ. قیامت میں آپ کو تانا انشاءاللہ نہیں ملے گا, کیونکہ اللہ نے حلال کر دیا. ابھی نکاح کر رہا ہے نا, اپنے خرچے پہ کر رہا ہے. آج میں ایک قاری صاحب کا سن رہا تھا, بہت بڑے قاری تھے مصر کے. ایک فاحشہ عورت نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا,
بہت بڑے قاری تھے, انہوں نے اس پیغام کو مسترد کر دیا. وہ بہت پیچھے پڑی رہی, انہوں نے نہیں, فاحشہ تو نہیں, کیونکہ گلوکارہ, فاحشہ تو نہیں کہہ سکتے, فاحشہ ہونا ضروری نہیں ہے, گلوکارہ ہو سکتا ہے فاحشہ نہ ہو. گلوکارہ نے پیغام بھیجا, سنگر تھی, انہوں نے پیشکش کو مسترد کر دیا. اس نے درجنوں الزام ان کے اوپر ڈال دیے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ عورتوں کی حربہ ہوتا ہے. کسی بھی وقت کسی مرد کو 2 منٹ میں اس کی عزت کو خاک میں ملا سکتی ہیں. یہ ان عورتوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. آپ کے پاس جب تک ثبوت نہ ہو, باتیں کر کے, بڑے بڑے علماء کو ہم نے دیکھا ہے ذلیل ہوتے ہوئے, یعنی رسوا کرتے ہوتے ہوئے. قرآن میں جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ خواتین سے بیعت کریں, تو اس بیعت میں یہ الفاظ بڑھائے گئے, لا یاتین ببہتان, کسی مرد پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گی. اب عجیب بات ہے, مردوں سے جب آپ بیعت ہوتے تھے تو یہ بیعت میں یہ الفاظ نہیں کہلوائے جاتے تھے کہ کسی عورت پہ جھوٹا الزام نہیں لگاؤ گے. مرد نہیں لگاتے عام طور پہ. مردوں سے جب آپ نے بیعت ہوئے ہیں تو یہ کہ نماز کی پابندی اور ہر اچھی بری چیز میں اطاعت, بری سے مراد جو چیز نفس کو پسند نہ ہو. لیکن جب خواتین سے آپ بیعت ہوئے ہیں, بیعت کی ہے خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اس میں یہ الفاظ خاص طور پر لا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن, خود سے کوئی الزام گھڑ کے کسی مرد پہ نہیں لگائیں گی, یعنی فحش الزام. کیونکہ خواتین کے پاس بہترین حربہ یہ ہوتا ہے, کسی کو 2 منٹ میں ذلیل کرنا ہو نا تو وہ فوراً کیا الزام ڈال دو, کوئی فحش الزام لگا دو. اور ہمارے ہاں ہاتھوں ہاتھ ایسے الزام کو کیش کیا جاتا ہے. دبا کے لوگ کہتے ہیں کچھ چکر تو ہے. وہ میں نے قصہ سنایا تھا نا کہ ایک نابینا آدمی اونٹ پہ, وہ کہیں بیچارہ کھڑا ہوا تھا, تو ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ سفر کر رہا تھا اونٹ پہ بیٹھا ہوا. اس نابینا نے لفٹ مانگی کہ یار مجھے بھی وہاں پہنچا دو. اس کو ترس آیا, یہ نابینا بیچارہ کیسے جائے گا. اس آدمی نے اپنے آگے اس نابینا کو بٹھا لیا, خود پیچھے اور بیگم پیچھے. اب یہ تینوں جا رہے ہیں. ایک شہر میں پہنچے سفر کرتے کرتے جہاں لوگ ان کو نہیں جانتے, تو نابینا نے شور مچانا شروع کر دیا, لوگوں اس آدمی نے میری بیوی پہ قبضہ کر کے اسے پیچھے بٹھا لیا ہے اور مجھے آگے بٹھا لیا, تو میں تو نابینا ہوں, لڑ نہیں سکتا, میرے نابینا ہونے کا یہ کمبخت ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اور وہ بھائی لوگ تو ایک دم حرکت میں آ گئے, ہوئے یہ کیا کر رہا ہے تو. اس نے کہا اللہ کی قسم میری بیوی ہے, اس سے پوچھ لو. اس زمانے میں کوئی نادرا کے کوئی سرٹیفکیٹ تو ہوتے نہیں تھے, تو اس نے بیوی سے پوچھا, تو بیوی نے کہا کہ میں واقعی اس کی بیوی ہوں. تو نابینا کہتا ہے کہ اصل میں چونکہ اندھا ہوں نا, تو ان دونوں نے یہی پلان بنایا کہ اس اندھے سے جان چھڑاؤ, میں بینا ہوں, تم میری بیوی بن جاؤ اور اس اندھے سے جان چھڑاؤ. دونوں نے آپس میں مکمکا کیا ہے, دونوں ملے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا. اب پبلک میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا, کوئی کہہ رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے یہ تو نابینا جو ہے نا کہہ رہا ہے بیوی ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا, عورت ملے نہ ملے چکر میں تو ڈال دیا. تو یاد رکھو یہ جو الزامات لگتے ہیں نا, الزامات لگانے والوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ الزام ثابت ہو یا نہ ہو, چکر میں لوگوں کو ڈال دیا. تو یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر سے نکاح کیا اور بیوہ سے کی, تو اس پر ایک اشکال ہوتا ہے میرے فلسفے پر, وہ میں کر کے پھر آگے چلتا ہوں. وہ اشکال یہی ہوتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں بھائی طلاق یافتہ سے بھی کرو, بیوہ سے بھی کرو, کنواری سے بھی کر سکتے ہو, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, 15 سال کی سے کر لو, 16 سال کی سے کر لو, کوئی راضی ہے, اس کے ابا بھی راضی, اماں بھی راضی, تو کسی پڑوسی کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ کہ وہ بیچاری اتنی کم عمر ہے, اس سے شادی کر کے ظلم کر رہے ہو, تو یہ ظلم کر کے تو کر رہے ہیں, جس پہ کر رہے ہیں اس کو تو ظلم محسوس نہیں ہو رہا, نہ اس کے ابا کو ہو رہا ہے, نہ اماں کو ہو رہا ہے, پڑوسیوں کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے. بھائی جس پہ ہو رہا ہے ظلم وہ چیخے نا, ٹھیک, وہ نہ کرے, اس کو شریعت نے تھوڑی کہا کہ کرو. اگر وہ لڑکی بھی راضی ہے, اس کے ابا بھی راضی ہیں, اس کی اماں بھی راضی ہیں, خرچہ بھی آدمی کر رہا ہے, حقوق بھی پورے ادا کر رہا ہے, تو پھر اگر کوئی ایک شہوت پرستی کا تانا دیتا ہے تو اس کا مطلب وہ اللہ کو معاذ اللہ الزام کس پہ لگا رہا ہے, اللہ پہ, کہ اللہ نے مسلمان کو نکاح کی اجازت دے کے معاذ اللہ شہوت پرستی کا دروازہ کھول دیا ہے. یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے.
تو جب اللہ نے اجازت دی ہے تو نبی نے اس اجازت پہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اصل بات یہ بتانا چاہ رہا تھا، نبی نے کیوں 40 سال میں بیوہ عورت سے نکاح کیا؟ اور تو بات سمجھیں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال سے پہلے کی زندگی ہے وہ نبوت سے پہلے کی ہے. اس میں آپ نے جتنے کام کیے نا وہ اپنے مزاج کے حساب سے کیے ہیں، بطور نبی کے نہیں کیے. تو مزاج آپ کا یہ تھا شروع سے ہی دنیا سے بے رغبتی. بعض لوگ بائی نیچر ایسے ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں اور خواہشات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے. آپ گھر میں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ندیدہ ہوتا ہے، ہر چیز میں گھس رہا ہے، یہ بھی دے دو وہ بھی دے دو. ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو ماں باپ نے دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا صبر شکر کرے گا. یہ بچپن سے کوالٹیز ہوتی ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بچپن کے واقعات جن لوگوں نے دیکھے ہیں نا، انہوں نے قلم بند کیے ہیں. فرمایا کہ یہ اپنے والد کے ساتھ کبھی بازار جایا کرتے تھے، کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہو اپنے والد سے کہو یہ دلا دیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ نیچر ہی نہیں تھی کہ کچھ مانگا جائے. حالانکہ بچے تو مانگتے ہیں، نہیں جو دلا دیا ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. تو یہ گاڈ گفٹڈ کوالٹیز ہوتی ہیں نا. تو ہمارے نبی کی نیچر فطرت ایسی تھی کہ دنیا کی لالچ بالکل بھی نہیں. تو نکاح ایک ضرورت ہے تو آپ نے اس کو بقدر ضرورت ہی رکھا کہ بھائی جب 40 سال کی بیوہ بیوی ہوتی ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کنواری سے یا دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن جب 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی اور پھر ہجرت خاص طور پر جب آپ نے کی ہے نا تو اسلام کے تفصیلی احکام نازل ہوئے. قرآن میں آتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا، باخبر کر دیا. یہ پہلے آپ شریعت سے بے خبر تھے، اسلام کی جو تفصیلی احکام ہیں ان کی خبر آپ کو نہیں تھی. آپ عرب کے کلچر کو فالو کر رہے تھے بہت سی چیزوں میں. تو جب اللہ نے باخبر کر دیا تو اس کے بعد آپ نے کنواری سے بھی نکاح کیا، کم عمر سے بھی، بڑی عمر سے بھی، بیوہ سے بھی، طلاق یافتہ سے بھی، ہر طرح کی عورتوں سے بھی کیے اور زیادہ بھی کیے. اس میں یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اگر آپ نبوت سے پہلے یہ کام کرتے تو لوگ یہ کہتے آپ نے یہ کام اسلام کی وجہ سے نہیں کیے، یہ تو آپ کی ایک طبیعت تھی کہ زیادہ نکاح کرنا چاہتے تھے آپ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بائی نیچر کیے ہمیں ان کاموں میں نبی کو فالو کرنے کا حکم نہیں ہے. جو کام شریعت سمجھ کے کیے ہیں نا ان کاموں میں ہمیں نبی کو فالو کرنے کا حکم ہے. تو نبوت کے بعد اور ہجرت کے وقت جب آپ نے نکاح کیے تو اب ہمارے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ یہ ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی نے کم عمر سے نکاح یا زیادہ عمر کی عورتوں سے، بیوہ یا طلاق یافتہ ہر طرح کی عورتوں سے اور کثرت سے جو نکاح کیے یہ شریعت کے حکم کی وجہ سے کیے ہیں. لہذا تمہیں اس حکم میں نبی کو فالو کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ سنت دینی ہے، سنت عادیہ نہیں ہے. دینی سنت اور عادی سنت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سنت عادیہ کہتے ہیں جو آپ نے عادت کی وجہ سے کی ہیں. اس زمانے میں عادت تھی، خچر پہ سواری عادت تھی، گدھے پہ سواری عادت تھی، گھوڑے پہ سواری عادت تھی، جو کی روٹی عادت تھی، ازار پہننا، لنگی پہننا عادت تھی. کچھ شریعت کی وجہ سے نہیں تھا. یہ ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے نا. لیکن نماز پڑھنا عادت تھی مگر دینی، شریعت کا حکم. روزہ رکھنا عادت تھی مگر دینی. داڑھی بڑھانا عادت تھی مگر دینی، کلچر کی وجہ سے نہیں. کلچر بھی تھا لیکن دین کی سمجھ کے کیا ہے آپ نے. تو اگر آپ ہجرت سے پہلے یا نبوت سے پہلے کثرت سے نکاح کرتے تو ہم اس بارے میں یہ کہہ سکتے تھے بھائی وہ تو اس زمانے میں کلچر تھا زیادہ شادیاں کرنے کا اور کم عمر لڑکیوں سے بھی بڑی عمر کے لوگ نکاح کر لیا کرتے تھے. تو ہمارا کلچر چونکہ اس کی اجازت نہیں دیتا، جیسے ہمارا کلچر ہمیں گدھے پہ سواری کی اجازت نہیں دیتا، لنگی پہننے کی اجازت نہیں دیتا، جو کی روٹی ہمارے معدے ہضم نہیں کرتے، تو ہم تو پراٹھے کھائیں گے، ہم تو اپنے کلچر کو فالو کریں گے. تو آج بھی کوئی کہہ سکتا تھا کہ بھائی اس زمانے کا کلچر زیادہ شادیوں کا تھا، کم عمر لڑکیوں سے بھی شادیاں ہو جایا کرتی تھیں. تو آج ہمارا کلچر یہ نہیں ہے، ہم اپنے کلچر کو. تو یہ جو نبی نے پہلے اپوزٹ کام کیا، کلچر کے اگینسٹ چلے ہیں، اور ہجرت میں جب تفصیلی حکام نازل ہوئے تو پھر شریعت کے مطابق. تو یہ مہر لگ گئی ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیاں کلچر کی وجہ سے نہیں ہیں، یہ اسلام کا حکم ہے. بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے. ایک تو 4-5 خواتین آتی ہیں ایک ہفتے بعد، پھر یہ بیان سن کے وہ پھر دو رہ جاتی ہیں. کوشش کرتا ہوں خواتین بیان میں آتی نہ بھائی، سن لیا کریں، کڑوی مصیبت ہے، ایک گولی ہے، کیا کریں.
کوئی بول نہیں رہا نا, دوسرے علماء بول رہے ہوتے تو میں چپ ہو جاؤں, کیا کریں اب بتاؤ. اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے, یہ سمجھ میں آ گیا نبی نے پہلی شادی دیر سے کیوں کی اور بیوہ سے کیوں کی؟ تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں عسیٰ رب ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا. اے نبی کی بیویوں, اگر تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی تو نبی تمہیں طلاق دے دیں گے, پھر اللہ تمہارے بدلے میں دوسری عورتیں لے آئیں گے. وہاں بھی یہ نہیں کہ پھر ایک شادی نہیں کرائیں گے اللہ. ازواجن خیرم منکن مسلمات, مسلمات جمع کا صیغہ ہے اور جمع کثرت پہ دلالت کرتا ہے. بہت ساری عورتیں ہوں گی جو مسلمان ہوں گی, ایمان والی ہوں گی, توبہ کرنے والی ہوں گی, اللہ کی عبادت کرنے والی ہوں گی, ہے بھائی, روزے رکھنے والی ہوں گی, ان میں کنواریاں بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی, دونوں قسم کی پھر اللہ لے آئے گا ریپلیس کر کے. وہاں بھی یہ نہیں کہ اگر نبی نے تم کو چھوڑ دیا, تم نے نافرمانی کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نبی کی شادی کرا دیں گے کسی ایک خاتون سے. نا 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 نا, پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے اتنی ہی تعداد میں اور دوسری عورتوں کو لے آئے گا. تو یہ پتہ چلا یہ تو شریعت کا حکم ہے. اللہ نے اب نبی کی کم بیویوں پہ اللہ راضی نہیں ہے. سلمان کو 4 سے زیادہ کی پابندی لگائی ہے. اس کی بہت ساری حکمتوں میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر 4 سے زیادہ کی اجازت ہو جائے نا تو عورتیں اتنی پیدا نہیں ہوتی ہیں. نتیجہ ہی نکلے گا مالدار لوگ, کروڑ پتی لوگ 20-20 رکھ لیں گے, غریب آدمی کو مارکیٹ میں ایک بھی نہیں ملے گی. سارے جو ہے نا عورتیں تو زیادہ دولت کو دیکھتی ہیں نا, تو بڑے بڑے مالدار لوگ ایک ایک بنگلہ لے کے دے دیں گے. وہ بعض غریب عورتیں وہ کسی مالدار کی 20ویں بیوی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گی. وہ کہیں گی اتنا پیسہ ہے, چلو 20ویں دن باری آئے گی لیکن پیسہ تو روزانہ آئے گا نا اتنا. تو جو بڑے بڑے ہیں نا اربوں ڈالر جن کے پاس ہیں, تو غریب کو ایک بھی نہیں. تو اللہ نے کہا 4 پیدا 4 بھی نہیں ہوتی ہیں, لیکن 4 میں ایک بیلنس رہے گا کہ چند لوگ ہی ہیں جو 4 کر پائیں گے, جو بہت مالدار ہوں گے, اور کچھ 2 کر لیں گے, زیادہ تر 1 کریں گے, کچھ کنوارے گھومیں گے. کیونکہ عورتیں اتنی تھوڑی پیدا ہوتی ہیں. جو کنوارے گھومیں گے وہ کیوں گھومیں گے؟ وہ ہوں گے جن کو کوئی خاتون لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. یہ لوگ کہتے ہیں نا عورتوں اور مردوں کا ریشو تو برابر ہے. تو بھائی برابر تو ہے, لیکن فطرت یہ چاہتی ہے کہ بہت سے مردوں کو بیوی ملے ہی نہیں. حقیقت ہے یہ. اس لیے اللہ نے بیلنس برابر رکھ کے مردوں کو زیادہ شادیوں کا حکم دے دیا تاکہ بہت سے مردوں کو بیوی نہیں ملے. ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا قصور یہ سٹے لگاتے ہیں, یہ شراب پیتے ہیں, یہ پائپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں, سارا دن اسنوکر کھیلتے رہتے ہیں. یہ تو مردوں میں یہ بدماشیوں کا ریشو عورتوں سے زیادہ ہے. ان مردوں کی اللہ شادی چاہتا ہی نہیں ہے. نہیں یار یہ بات میرا خیال ہے. جو اللہ کو پتا تھا نا مرد اور عورتیں برابر تو ہوں گی, لیکن بہت سے مرد بے روزگار ہوں گے. عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب نہیں ہے. بہت سے مرد نشے کے عادی ہوں گے, بہت سے مرد چور ہوں گے, ڈاکو ہوں گے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ جب معاشرے میں پتہ چل جائے گا کسی خاتون کو کہ یہ چور ہے تو نہیں کرے گی, وہ کسی کی دوسری بیوی بن جائے گی, اس کی پہلی بننے کے لیے تیار نہیں ہوگی. تو اس میں عورت کا فائدہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں سمجھ رہے. جیسے چاہتے ہیں نا ویسے کنوارے کے کنوارے آ کے اگلے بیان میں بیٹھ جاتے ہیں. سمجھ رہے ہوتے تو کچھ تو فرق پڑتا. باقی دوسری شادی کی شرائط بھی ہیں, وہ تو میں بیان کرتا ہی رہتا ہوں. عدل ہے, حقوق ہیں. جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ شہوت پرست ہے. تو جو بھی مجھ پہ الزام لگائے نا لوگ, بہت زیادہ یہ وائرل ہو رہی ہیں چیزیں اس قسم کی, ابے یہ تو شادیاں کرتا ہے, ابے یہ تو یہ کرتا ہے. میں افسوس ہوتا ہے جب صحیح اہل حق, کسی عالم جو اہل حق ہوں ان کی طرف سے ایسی بات سنتا ہوں تو پھر بہت غصہ آتا ہے. تو جس نے ہے بیٹھ کے بات کرے بھائی. کوئی بھی اٹھ کے کسی پہ کچھ بھی لگا دے الزام, تو گورنمنٹ کی طرف کوئی پابندی تھوڑی ہے. بولتے رہو بیٹھ کے, آؤ بیٹھو ہمارے سامنے بیٹھو, کچھ نہیں کہیں گے, ثبوت پیش کرو, ٹھیک ہے نا. نہیں تو پھر ہم جو باتیں کریں گے پھر وہ بھی دوسری بات بھی سنو, پھر رائے قائم کرو. تو یہ بات یاد رکھو, اس زمانے میں زنا کرنے والے پر تہمتیں نہیں لگتی. شادی جو کرے گا نا, خدا کی قسم اس کو معاشرہ بھی ذلیل کرے گا, اس کے عیب تلاش کرے گا. اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, بعض, سب نہیں, بہت سے علماء بھی اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں افسوس کے بعد. ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں ہے, ابے یہ یوں کرتے رہیں گے. بھی کیا ہوا, ایک صاحب نے, میں نے بریانی منگوائی نا ہوٹل میں, کہیں جانا ہوا, وہ کہہ رہے تھے مفتی صاحب ہے تو یہ تو سادہ چاول کھاتے ہوں گے بریانی میں نا. پتہ نہیں لوگوں نے ایک بزرگ, جن کو بزرگ سمجھتے ہیں ان کا کام ہے سادہ, اسے سادہ سے لگا. میں نے کہا بھائی مسالہ ڈال اس میں, چٹپٹا کر اس کو. میں نے کہا ہم ہندوستانی لوگ ہیں, ہم چٹخارے دار چیزوں کے عادی ہیں. میں نے کہا اس کو ذرا لا لشپش قسم کا چٹخارے دار بنا اس کو.
اور میں نے کہا تیری دیگ میں جتنی ہری مرچیں ساری ڈال کے لیا. وہ پھر ایک دو لے کر آئے. میں نے کہا بھائی میں نے اردو میں کہا ہے جتنی ہری مرچیں ہیں نا دیگ میں ساری ڈال کے لیا. میں نے کہا جب تک پسینہ نہ آئے نا مزہ تھوڑی آتا ہے. باقی یہ کہ اس سے ہاضمہ خراب ہوتا ہے, ہاضمہ گیا سمجھ رہے, ہاضمہ گیا, کھانے دو یار. ہمارا ہاضمہ الحمدللہ فی الحال خراب نہیں ہو رہا, جب ہونے لگے گا تو پھر غور کریں گے اس میں. ابھی تو کھا رہے ہیں یار. ہر چیز, ہر مسالے دار چیز ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچا. میں ہری مرچیں بہت زیادہ کھاتا ہوں تو ہر چیز ہر ایک کو نقصان نہیں ہوتی. جو چیز جن چیزوں کا بچپن سے عادی ہوتا ہے نا انسان, اس کا آپ 2 ہری مرچیں کھا لو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے گا, ہم پھوڑ دیتے ہیں طبیعت سے. تو جس چیز کی بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہو, یوز ٹو ہو جاتا ہے, اس کا پھر نقصان نہیں ہوتا. ہمیں مسالوں کی چٹخانوں کی عادت پڑی ہوئی ہے. تو میں ان سے کہا, میں نے کہا ان سے بولو جب نیمبو نچوڑ کے اس میں ہم کھا رہے ہوتے ہیں اپنے خرچے پہ تو آپ کو تکلیف نہیں ہوتی, تو ہم مزے کے لیے اگر شادیاں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے. اور دوسری بات یہ کہ شادیاں تو مزے کے لیے اس زمانے میں انسان کر ہی نہیں سکتا. جو یہ کہتے ہیں نا شادیاں مزے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو خدا کی قسم میرا خیال ہے اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں پیدا نہیں ہوا. کیونکہ مزے اڑانے کا شوق دنیا میں ہر ایک کو ہوتا ہے. کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے مزے کی کام کر رہے ہیں لیکن شادی نہیں کرتے, ان کو پتہ ہے یہ مزے اڑانے کی چیز نہیں ہے. کبھی آ کے ہماری لائف دیکھو, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے مزے اڑا رہے ہیں. یہ آپ کو دیکھو نا, آپ پاگل. میرے ساتھ بعض لوگ میرے قریبی دوست ہیں, میں کہتا ہوں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتے ہیں. وہ کبھی کبھار نا کہتے ہیں صاحب آپ کے ساتھ رہے, دوست ہیں چلو بھائی, تو کہتے ہیں یار آپ کے سر پہ بال کیسے قائم ہیں, کیسے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ قائم نہیں تھے, گر گئے تھے, دوبارہ نکالے ہیں بڑی محنت کر کے. حقیقت ہے. لوگ کہتے ہیں آپ یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں ایسے خوشی ہے, تو یہاں بیٹھ کے مسکرا رہے ہیں نا اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی گھر سے باہر ہیں. تو جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ عیاشی ہے شادیاں کرنا, تو بھائی کر لو. اگر یہ عیاشی ہوتی تو ہمارے سابق صدر سب سے پہلے کرتے. یہ عیاشی ہے ہی نہیں, یہ تو بڑا ٹینشن والا کام ہے. تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں جہاد کے لیے کرو شادیاں, پھر کم عمر سے کرو, بیوہ سے کرو, طلاق یافتہ آپ کی مرضی ہے. ترجیح ہم اسی کو دیتے ہیں بھائی, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے, طلاق یافتہ سے کرو تو زیادہ اچھا ہے. کیونکہ کنواری کا تو کہیں بھی ہو جائے گا, بیوہ سے کرو تو زیادہ اچھی بات ہے نا. یہ اچھی بات ہے, کوئی فرض واجب نہیں ہے آپ کو. اگر کنواری مل رہی ہے اس سے کر لو, آپ اپنی ذمہ داری پہ کرو. پٹو گے تو ہمارے سامنے آ کے مت رو, یہ تو پٹتے ہیں بھائی, یہ تو اس کا حصہ ہے بھائی. یہ باقی یہ کہ پہلی بیوی کو ٹارچر کرنا ٹھیک نہیں ہے, بار بار بلا وجہ کرنا کرانا ہوتا نہیں ہے, اس کو ہر بات پہ تانے دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اور کرنا ہے تو سنجیدگی کے ساتھ. پہلی زوجہ کی محبت میں کمی نہیں آنی چاہیے, اس کو محبت سے تیار کرو, سمجھاؤ. دوسری بیوی کو پہلی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے آپ, الگ گھر لے کے دینا پڑے گا, الگ گیس بجلی کا کرایہ سب الگ. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسری کو لا کے پہلی کے تھوپ دیا جائے اس کے, وہ کوئی اس کی بہن نہیں ہے. سگی بہنیں نہیں ایک ساتھ رہتی ہیں آج کل, سوکنوں کو کہاں سے لا کے ٹھوس رہا ہے صحیح ہے نا, یہ اس پہ ظلم ہے. الگ رکھو, اس کے حقوق میں کمی نہ آئے, اس سے محبت میں کمی نہ. یہ ساری شرطوں کے ساتھ شریعت ترغیب دیتی ہے, ان شرطوں کے بغیر ترغیب نہیں دیتی. تو یہ شرطیں پوری کریں اور پھر کریں, کیونکہ عورتیں بہت بیچاری طلاق یافتہ, بیوہ, ہر طرح کی عورتیں بھری ہوئی ہیں. ہر گھر میں مسئلہ ہے یا نہیں ہے, جہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے ٹینشن میں آ جاتے ہیں لوگ. تو خیر اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں جلدی سے. اصل بات تو یہ تھی, اب میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں لیکن بیان کے لحاظ سے اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین مکہ کو یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دیکھو اب آپ اعلان کرنے والے ہیں کہ میں نبی ہوں, تو اپنے برحق ہونے کی دلیل پیش کریں گے نا. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میں دم کروں گا بیمار آدمی ٹھیک ہو جائے گا, میرے پاس ایسے تعویذ ہیں, میں یوں کروں گا میں مردوں کو زندہ کر دوں گا, میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. نہ نہ نہ, یہ تو بات کی چیزیں ہیں, ابھی معجزے بھی چلیں گے بعد میں, اصل یہ نہیں ہے. پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں غار حرا میں کتنی عبادت کرتا ہوں دنیا سے بے رغبتی, اور میں نے تو دیکھو 25 سال میں بیوہ عورت سے شادی کی ہے تو مجھے دنیا کی لالچ بھی نہیں. کوئی دلیل نہیں. دلیل یہ کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, کردار پیش کیا جا رہا ہے. اور جھوٹ نہ بولنے کی دلیل پیش کی. میں اگر کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے, مان لو گے؟ انہوں نے کہا مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا میری بات پہ یقین کرتے ہو, اس کا مطلب تمہیں میرے کردار پہ شبہ, کیریکٹر کے لحاظ سے میں ٹھیک ہوں. کیوں یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا آپ صادق اور امین. امین کا مطلب پیسوں میں خیانت
دیکھو بڑی خاندانی باتیں ہیں یار, اللہ کرے مسلمان کی کھوپڑی میں آ جائے. مسلمان میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں, باقی سب کچھ ہے. روزے بھی رکھے گا, داڑھی بھی رکھے گا, حج بھی کرے گا, زکوٰۃ بھی دے گا, دو چیزوں میں 2 نمبر ہی ہے. اور غیر مسلم میں یہی 2 چیزیں ہیں, باقی بولو نا. سب غیر مسلموں میں نہیں, میجورٹی کی بات, جو پڑھے لکھے یورپ کے, امریکہ, یورپ, یو کے وغیرہ میں جو اکثر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, ورنہ ہر 2 نمبر لوگ مارکیٹ میں ہر جگہ ہی موجود ہیں. اتنی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں وہ کیا ہیں. لیکن میجورٹی غیر مسلموں میں 2 چیزیں زیادہ آ گئی ہیں, سچ اور پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر ہی نہیں ہے. آپ کسی غیر مسلم ٹھیکیدار کو, یورپ کا رہنے والا, یو ایس اے کا, یو کے کا رہنے والا ہو, آپ اس کو ٹھیکہ دیں, ایڈوانس پیسے دے دیں تو آپ کا کام پہلے کر کے دے گا. وہ کسی مسلمان تہجد گزار جس کی پیشانی پہ رو رو کے, آنکھوں پہ نالی, اللہ کے خوف سے رو رو کے یہاں نالیاں بن چکی ہوں اور سردوں میں ٹکریں لگا لگا کے یہاں کالے نشان پڑ گئے ہوں, ایسے آدمی کو جو ٹھیکیدار ہو ایڈوانس پیسے دے دیں آپ. بس پھر جتنا وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے نا, اس سے ڈبل پیسے نکلوانے میں آپ رو گے اس کے سامنے. یار اللہ کا واسطہ, کیا خیال ہے بھائی, میرے پیسے دے دے یار, کام کر دے یا میرے پیسے. آپ کا جرم یہ ہے کہ آپ نے اس کو پیسے ایڈوانس دے دیے تھے. میرا خیال ہے غلط تو نہیں کہہ رہا میں, ایسے ایسے واقعات ہیں نا میرے پاس, میں بتاؤں آپ حیران ہو جاؤ. تو جتنا وہ تہجد میں نہیں روتا اس سے زیادہ وہ آپ کو رلائے گا اپنے پیسے نکلوانے میں. ہمارے ایک دوست ہیں سعودی عرب سے آئے, یہاں پہ تجربہ نہیں تھا, ساری زندگی سعودیہ میں گزری. یہاں انہوں نے ہوٹل بنانا تھا, بڑے تاجر تھے, ایڈوانس پیسے دے دیے. ان کا خیال تھا یار ادھر ایڈوانس دے دو کام جلدی ہو جاتا ہے, یہاں ایڈوانس دوں گا. یہ تو ماشاءاللہ اپنے مسلمان بھائی ہیں اور اپنے ہیں, وہ نیشنلٹی پاکستانی ہے تو ہیں بھی پاکستانی. یہ تو ایک دم دیا اور وہ بندہ ایسے غائب جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب. مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں یار میں نے ایڈوانس پیسے دیے تھے, وہ تو بندہ ہی پکڑائی میں نہیں آ رہا, کام ہی نہیں کر کے دے رہا. میں نے کہا اگر وہ پکڑائی میں آ گیا اس سے بڑا دنیا کا بے وقوف کوئی بھی نہیں ہے, یہ بتا دوں. کیونکہ ہمارے ہاں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ پیسے دو اور وقفے وہ واپس کر دے. یہ یہاں کی ڈکشنری میں جو حکومت پاکستان کی طرف سے جو ڈکشنری شائع ہوئی ہے نا, اس میں بے وقوف کی ڈیفینیشن یہی لکھی ہوئی ہے کہ جو وقت پہ پیسے واپس کر دے. بھائی جب پیسہ کمانا اس کی زندگی کا ویژن ہے تو جب آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے, اب کام کر کے اس کو, وہ کام کوئی اور کر لے گا. وہ کیا خیال ہے, اس کا مقصد ہی پیسہ تھا تو وہ تو پہلے ہی مل گیا, تو اب کام کیوں کروا رہے ہو بھائی اس سے. تو میں نے ان سے کہا اب ہم پاکستان میں رہتے ہیں, اب ہم سے پہلے مشورہ تو لے لیتے. سارا ہر چھوٹی بڑی باتوں کا آپ مشورہ لیتے ہو, اتنی بڑی اماؤنٹ کسی کو دے رہے ہو, مشورہ نہیں لیا آپ نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. امانت کسے کہتے ہیں, لوگوں کے مال کا محافظ ہو. آنکھ بند کر کے کوئی آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بھی رکھ دے نا, اسے یہ غم نہ ہو کہ یہ کھا جائے گا, یہ دائیں بائیں کر دے گا, اسے یہ غم نہ ہو. اسے پتہ ہے کہ یہ اپنے پیسوں سے زیادہ میرے مال کی حفاظت کرے گا, یہ وصیت لکھ کے رکھے گا کہ فلاں کا پیسہ میرے پاس ہے, میں مر گیا تو اس تک کیسے پہنچائے جائیں. آج کل لوگوں کے پاس امانت رکھواؤ, قیمتی چیزیں ہوتی ہیں, وصیت ہی نہیں کرتے. بھائی آپ نے کیوں یہ فرض کر لیا کہ میں ہر وقت زندہ رہوں گا, کبھی بھی نہیں مر سکتا, یہ کیوں فرض کر لیا؟ آپ اگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری کی, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا کوئی لین دین ہو, کوئی چیز اس پر ہو اور وہ اسے لکھے بغیر مر جائے. 3 دن تک اسے نہ لکھے, 3 دن تک مہلت دی ہے, 3 دن سے زیادہ گزر گئے نا اور لکھا نہیں ہے آپ نے, گنہگار ہو گئے آپ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ دیکھو میں بہت نالائق انسان ہوں, لیکن میں ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ ابھی میں مر گیا تو میرا جو مالی لین دین ہے وہ میرے وارثوں کو اس میں کنفیوژن تو نہیں ہوگی کہ کس کے پیسے کہاں پڑے ہوئے ہیں, کس کو کتنے پیسے دینے, یہ والی رقم کس کی ہے, اس تھیلے میں رقم کس کی ہے, بینک میں فلاں رقم کس کی ہے, کوئی کنفیوژن تو نہیں ہوگی. اس کی میں نے پہلے سے اتنی الحمدللہ تیاری کر کے رکھی ہے, ہر وقت اپڈیٹ کرتا رہتا ہوں.
رات کو سونے سے پہلے سارے لین دین نا سب لکھتا ہوں, اسے اپڈیٹ کرتا ہوں, اور بتایا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں آدمی کے پاس پاسورڈ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اس لیپ ٹاپ میں گھس کے یہ پاسورڈ کھولے گا اور یہ مالی لین دین نکالے گا, سب بتایا. کیونکہ میں مر گیا تو کیا ہو سکتا ہے بھائی, یہ ایک ایک چیز کا الحمدللہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک میں نے لکھا ہوا ہے کہ گھر کی فلاں جو بھی قیمتی چیزیں یہ کس کی چیز ہے, ایسا نہ اس کے بارے میں جھگڑا کھڑا ہو جائے, یہ چیز ہے کس کی, یہ اس میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں ہوگی, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے. تو یہ لازم ہے, یہ واجب ہے. آج لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے کیا کہا, آپ صادق ہیں اور امین. دیکھو پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لیے شرط تھی کہ وہ صادق اور امین ہو. اب اس کی کوشش ہوتی رہی ہے کہ اس کو بھی کیا کرو, تاکہ جو پھر ایک شرط, ابھی تو یہی کوشش ہوگی کہ اس شق کو نکالو, کچھ دنوں کے بعد یہ شق آئے گی کہ شرط ہے کہ وہ جھوٹا اور چور ہو. یہ شک ڈالیں گے پھر کہ پاکستان کا وزیر اعظم یا صدر بننے کے لیے ضروری ہے کہ پرلے درجے کا کذاب, جھوٹا اور ایک نمبر کا چور ہو. تو شکر کرو اگر یہ شرط نکل بھی گئی نا تو غنیمت ہے, یہ والی شرط نہ آ جائے کہیں, یہ ڈر لگ رہا ہے ہمیں. تو جس زمانے میں یہ کوشش کی جا رہی تھی نا, ابھی نکالا اس شرط کو, نہیں نکالا نا, شکر ہے, باقی ہے نام کی حد تک ہے, لیکن چلو ہے تو نا. کوئی کرپشن کا الزام لگا کے کسی کو ہمیشہ کے لیے برطرف تو کیا جا سکتا ہے نا, اتنا تو ہے نا کم از کم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برحق ہونے کے لیے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا. آپ نے پیش کیا, میں سچ بولتا ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا. لوگ ہزاروں لاکھوں کی امانتیں آنکھ بند کر کے میرے پاس رکھواتے ہیں, اور یہ 2-4 دن کی بات نہیں ہے, 40 سال آج تک میرے اس کردار پر کسی نے انگلی نہیں اٹھائی, کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. 40 سال گزر چکے ہیں, میرے کیریکٹر پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. تو کیریکٹر کی ڈیفینیشن سمجھ میں آ گئی, واٹ از کیریکٹر, سمجھ رہے ہو. کوئی غیر مسلم آپ کی نماز سے متاثر نہیں ہوگا, سمجھ رہے ہیں, آپ کے روزے سے متاثر نہیں, آپ کے حج سے متاثر نہیں ہوگا. حج کی ویڈیوز جاتی ہیں پوری دنیا میں, لوگ دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلم اسلام میں آئے گا نا, آپ کا کیریکٹر دیکھ کے آئے گا. کوئی شخص آپ کی وجہ سے, کوئی گنہگار مسلمان توبہ کرے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. کوئی لبرل مسلمان جو دین سے دور تھا, وہ اگر دین کی طرف آئے گا تو آپ کے کیریکٹر کی وجہ سے. وہ پیسے دے کے چیک کرے گا یہ وقت پہ واپس کرتا ہے کہ نہیں کرتا. بعض لوگ یاد رکھو بہت بڑے چور ہوتے ہیں, وہ ٹائم پہ واپس کرتے ہیں, یہ بتا دوں میں, یہ بھی ہمیں تجربے ہیں. مجھے تو اب ایسے آدمی سے زیادہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے جو ٹائم پہ واپس کر رہے ہیں, کیونکہ مجھے ایسے بھی زندگی میں لوگ ٹکرے ہیں کہ ابھی ٹائم ہوا نہیں ہے, ٹائم سے 1 دن پہلے پیسے واپس کرنے آ گئے, اور کہنے لگے یار اصل میں نا ہمارے نا طبیعت صحیح نہیں رہتی اگر میری جیب میں کسی کے پیسے ہوں. میرا کسی سے بزنس ہوا تھا, تو وہ بندے سے کو میں نے پیسے دیے تھے, انویسٹمنٹ کی تھی. اب تو میرا تجربہ ہے دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہے جو اپنے پیسے کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے دے. کچھ تجربے ہیں جو میں انشاءاللہ مرنے سے پہلے لکھ کے دنیا سے جاؤں گا, اپنی اولادوں کو وصیت کروں گا. جب بھی کسی کو پیسے دو, تھوڑے دن تک صحیح چلے گا, اور وہ صحیح اس لیے چل رہا ہوگا تاکہ اعتماد بحال ہو جائے, زیادہ بڑی رقم نکال کے بھاگ جاؤں میں. ان اللہ ماشاء اللہ دنیا میں اچھے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, لیکن ہوں گے, اللہ کرے ایسا ہو. تو 1 دن پہلے پیسے دینے آ جاتا. میں نے کہا بھائی خیریت, ابھی تو ٹائم ہوا نہیں, آپ پہلے سے ہی پروفٹ دینے آ گئے. کہہ رہے ہیں یار اصل میں مسئلہ یہ ہے مفتی صاحب, کسی کی پیسے میری جیب میں ہو نا, میرے کو نیند نہیں آتی, بس مجھے کچھ پتہ نہیں ایسا کچھ فیل ہوتا ہے. میں نے کہا یا اللہ, میں نے سوچا اس اگلا بیان اسی کا کرواؤں گا میں. ایسے ایسے مجھے نا خیالات آنا شروع ہو گئے کہ یار یہ تو ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے بھائی. وہ ہوا یہ تھا کہ اعتماد بحال کرنے کے لیے نا, کیونکہ جب آپ انویسٹمنٹ کرتے ہو, پروفٹ آتا ہے, وقت سے پہلے دینا شروع کر دے ایڈوانس میں کہ حساب کل کر لیں گے, ایڈوانس میں فی الحال یہ پکڑ لیں, تو آدمی پھر اچھا یہ بات لوگوں کو بھی پتہ چلتی ہے تو لوگ بھی رابطہ کرتے ہیں. کوئی ہے ایماندار آدمی, مفتی صاحب ہاں جی ایک ہے, ہمیں تو 1 دن پہلے دے کے چلا جاتا, سب میرے پیسے بھی اس کو دے دے, فلانے کے بھی اس کو دے, ہاں پیسے لے کے طبیعت سے ماشاء اللہ. کتنے سال ہو گئے, میرا خیال ہے 15 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا, 15 سال ہو گئے, بندہ پتہ نہیں گیا کہاں وہ.
اب تو 15 سال بعد نظر بھی آئے گا تو پہچاننے میں تھوڑی آئے گا, 15 سال میں تو آدمی کی شکل ہی چینج ہو چکی ہوتی ہے. شناختی کارڈ کے ٹھپے میرے پاس رکھے ہوئے ہیں. اب ان ٹھپوں سے ہوگا کیا, وہ جو اسٹیمپ پیپر پہ نا انگوٹھے بھی لگے ہوئے, وہ کس کے پاس انگوٹھا لے کے جائیں. وہ بزبان حال مجھے کہہ رہے ہیں, جب میں اسے ٹپے لگواتا ہے نا اسٹیمپ پیپر پہ کہ شریعت نے لکھنے کا حکم دیا ہے, تو مجھے بزبان حال کہتا ہوگا انہی ٹھپوں سے پیسے نکلوانا. ٹھیک ہے نا, یا تو انگوٹھا دے کے جاتا ہے نا پورا, تو شاید آ جاتا یار میرا ایک انگوٹھا رہ گیا ہے. ٹپے میں کیا رکھا ہے بھائی بتاؤ نا. لوگ کہتے ہیں ہم نے نا پیسے دے کے اسٹیمپ پیپر پہ ٹھپا لگوایا ہے. او بھائی کچھ بھی نہیں ہو سکتا ٹھپوں سے. زیادہ زیادہ ایف آئی آر کٹوا سکتے ہو کہ بھائی یہ اسی کا ہے, تو ایف آئی آر سے کیا ہوگا, اس کے خلاف کیس ہوگا تو پکڑائی میں نہیں آئے گا. پکڑائی میں آ گیا تو عدالت میں جا کے کہہ دے گا نہیں ہے. عدالت گھر جا کے تھوڑی پوچھے گی کہ ہے کہ نہیں ہے. عدالت کہے گی بھائی نہیں ہے تو کہاں سے دو گے بھائی, چل نکل. وہ اور تحفظ دے دے گی عدالت اس کو, بولے اب اس کو چھیڑنے کی کوشش کی نا, اچھا نہیں ہوگا. بتا رہے ہیں, پھر وہ آپ کے سامنے دندناتا ہوا گھومے گا, بولے اب تو نکلوا کے دکھا. اب اگر اس کو کچھ ہو گیا تو آپ کو خطرہ یہ ہے کہ آپ پہ بلی آ سکتی ہے کہ اس نے مارا ہے. اب آپ اس کی حفاظت کی دعا مانگو, اے اللہ اس کو زندہ سلامت رکھنا, اس کو ڈینگی سے بھی نہ مارنا. وہ ایک مجھے واقعہ یاد آتا ہے, زمانے جاہلیت میں ایک شاعر تھا, تو اس نے اپنے سوتیلے بیٹے کی بہادری پر ایک پوری ایک شاعری کی ہے نا. وہ ہم شاعری زمانے جاہلیت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 40 سال پہلے کے شاعر گزرے ہیں نا, ان کی شاعری بھی ہم پڑھتے ہیں عربی ادب کو سمجھنے کے لیے. تو اس نے کسی خاتون سے شادی کی, بیوہ خاتون سے. اس کا ایک سوتیلا بیٹا بھی تھا. بیٹے کو اپنی ماں کا شادی کرنا پسند نہیں تھا, وہ سوتیلے باپ سے نفرت کرتا تھا. تو سوتیلے باپ نے ایک دن پروگرام بنایا. وہ سوتیلا باپ شاعری میں یہ ساری باتیں کہہ رہا ہے کہ میں نے پلان بنایا کہ میں جنگل میں لے جا کے کسی بہانے اس کو قتل کر دیتا ہوں, جان چھوٹے یہ کباب میں ہڈی بنا ہوا ہے. تو وہ تفریح کے لیے نا اس اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ, جوان لڑکا تھا وہ, اس کے ساتھ جنگل میں نکل گیا, تفریح کی, یہ وہ گھوم رہے پھر رہے. تو کہہ رہے میں نے پلان بنایا کہ جب یہ رات کو سونے کے لیے لیٹے گا, گہری نیند جب سوئے گا نا, تو میں تلوار سے اس کا کام تمام کر دوں گا. تو کہہ رہا ہے کہ جب یہ لیٹا ہے نا سونے کے لیے, تو میں جیسے ہی قریب گیا مجھے لگا کہ یہ خراٹے آ رہے ہیں, تو اتنے میں ایک معمولی سا کوئی پتا آ کے اس کے اوپر گرا. ہاں مجھے یاد آیا کہ میں نے اس پہ نا ایک کنکر مار کے دیکھا, چھوٹا سا, کیسا تو نہیں ہوش میں ہو, کنکر مار کے دیکھا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. اس زمانے میں لڑائیاں بہت ہوتی تھی نا, تو یہ بہادری کی علامت تھی کہ دشمن سے ہر وقت ہوشیار رہنا. کہہ رہے ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے کیا مسئلہ ہے, کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں, وہ کہیں سے کنکر آ کے گرا ہے. اچھا ٹھیک ہے. کہہ رہے پھر دوبارہ لیٹ گیا. اب یہ بیدار ہونا نا اس زمانے میں بہادری سمجھا جاتا تھا. ایسے نہیں سو رہے ہیں کہ ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے ایک ٹانگ ادھر جا رہی ہے, پڑے ہوئے خراٹے لے رہے ہیں, جو مرضی جو کچھ بھی کر کے چلا جائے, ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ بہادری کی علامت سمجھی جاتی ہے. بھائی سوتے ہوئے بھی ہوشیار ہو کے سوتے ہیں, تو یہ بہادر آدمی کی علامت ہے. تو پھر وہ سو گیا. پھر کہہ رہے میں نے ایک کنکر مار کے دیکھا, پھر اٹھ کے بیٹھ گیا. کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے میں تو ایک اس کی بہادری پہ اور اس کی بیداری پہ حیران بھی ہوا کہ یار یہ تو سوتے ہوئے بھی اتنا ایکٹیو ہوتا ہے. کہہ رہا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بعض لوگوں کی نا قوت ارادی بہت تیز ہوتی ہے. وہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ ارادہ کر کے سوتے ہیں 4 بجے اٹھنا ہے, تو ایگزیکٹ 4 بجے ان کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہ قوت ارادی ہے. تو بعض لوگ ایسے ارادہ کر کے کہ اگر کوئی بھی خطرہ ہوا تو ہم اٹھ جائیں گے, یہ ہوتا ہے. یہ تو کہہ رہے میں نے ایک اور کنکر مارا, پھر ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا. کہہ رہے 2-3 دفعہ جب ایسے ہوا نا تو اٹھ کے بیٹھ کے اس نے کہا کہ اب اگر میرے اوپر کنکر گرا نا تو میں تجھے مار دوں گا جان سے. کیونکہ اس کو شبہ ہو گیا تھا کہ یہ گڑبڑ, دشمنیاں تو تھیں, شبہ تو تھا کہ یہ مجھے کہیں قتل نہ کر دے. سوتیلا باپ ہے اور یہ جو ہے نا مجھے کباب میں ہڈی سمجھتا ہے تو قتل نہ کر دے, تو اس کو شبہ تو تھا. کہہ رہا ہے اب اگر کوئی کنکر میرے اوپر آ کے گرا تو میں تجھے مار دوں گا. تو وہ شاعر شاعری میں کہتا ہے کہ میں ساری رات حفاظت کرتا رہا ہوں کہیں سے کوئی کنکر اس کے اوپر آ کے نہ گر جائے. ساری رات میں اس حفاظت میں رہا ہوں کہ بھائی کوئی چیز نہ گر جائے, میری خیر نہیں ہے. پھر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کے خلاف ایف آئی آر کٹوا دو تو اب آپ اس کی حفاظت حکومت سے اور اس کے ماں باپ سے زیادہ کرو گے, یار اس کو کچھ ہو نہ جائے. تو اس لیے پیسے ویسے کوئی نہیں نکلوا سکتا, یہ خوب ذہن میں رکھیں. آپ بدماش کسی نے رکھے ہوئے ہوں تو ایک الگ بات ہے, لیکن وہ بدماش اپنا کمیشن اتنا لے لیتے ہیں
پھر ان کا کیا بھروسہ, وہ جس نے پیسے کھائے وہ آپ سے بھی زیادہ کمیشن ان کو دے دیں تو الٹا آپ سے اور پیسے نکلوا لیں گے. اس لیے بہتر یہی ہے جو آپ کی جیب میں ہے وہ صرف کس کے ہیں, آپ کے ہیں. تو خیر, تو یہ ہمارے مسلمانوں کے حالات ہیں, اکثر کے, میجورٹی کے حالات ہیں. لالچ, کنجوسی پیسوں کے معاملے میں, صداقت نہیں ہے اور سخاوت بہت ہے. 2 نمبری سے پیسہ کما کما کے غریبوں کو دبا کے کھلا رہے ہیں, حج تسلی سے کر رہے ہیں, عمرے ہر سال ہو رہے ہیں, لیکن کسی کا پیسہ دبایا ہوا ہے, ادھر اس کا پیسہ دبایا ہوا ہے, اس نے پیسے دیے تھے بزنس کے لیے, انہوں نے عمرے پہ چلے گئے اس سے. عجیب قسم کی کنفیوژن ہے جو سمجھ سے بالا تر ہے. بھائی جب تو کسی کے پیسے تو نے کھائے ہوئے ہیں تو لوگوں کو کیوں کھلا رہا ہے, ان پیسوں سے غریبوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یتیموں کو کیوں کھلا رہا ہے؟ پہلے تو جس کا حق ہے اس کا حق ادا کرنا, اس کے بعد آگے معاملات آئیں گے. تو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش کیا, اپنی سچائی اور اپنی امانت. قرآن سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیریکٹر یعنی آدمی جو لوگوں پر اثر ڈالے گا نا, اس کا اثر لوگوں پر ہوگا, لوگ اس کی بات سنیں گے, اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے, اس کی پھر ہر بات مانیں گے. تو اس آدمی میں 2 کوالٹی ہوں, سچا اور امانت دار. قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. اللہ نے فرمایا اہل کتاب جو یہود و نصارہ ہیں, یہودی بھی اور عیسائی بھی ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے, کہ ان میں بعض ایسے ہیں کہ 1 دینار بھی ان کو دے دیا نا, 1 سکہ بھی, چونی بھی دے دی, 1 روپیہ بھی دے دیا, تو تمہیں واپس نہیں لوٹائیں گے جب تک سارا دن ان کے سر پہ کھڑے نہیں رہو گے. اور فرمایا ان میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ سونے کا پہاڑ بھی اگر دے دیا تو فوراً واپس لوٹا دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب میں بھی برے اور اچھوں کی جو تعریف کی اس موقع پر, اس میں بھی معیار پیسوں کا لین دین. تو پیسوں سے بہت جلدی انسان ٹریس ہو جاتا ہے کہ آدمی کیریکٹر کا کیسا ہے. باقی پھر نظریات ہیں کہ نظریہ درست ہوتا ہے تو اعمال درست ہوتے ہیں. بعض لوگ کیریکٹر کے اچھے ہوتے ہیں, ان کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں ہوتا بہت سی چیزوں میں, ان کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا, تو پھر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ گے تو سمجھ میں آنا آسان ہوگا. والا صحیح ڈیفائن نہیں کر رہا ہوتا, یہ تو سمجھانے والے کی بھی غلطی ہے نا. شیطان بعض دفعہ کچھ غلط چیزیں دماغ میں ڈال دیتا ہے, وسوسے ڈال دیتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا مسلمان فلاں گناہ کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے انسان سے. فلاں کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان؟ فرمایا نہیں, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. مسلمان ہو اور جھوٹ بول دے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور آپ جذبات میں آ کے بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں, 3 لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ کبھی نظر اٹھا کے قیامت میں نہیں دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. جب یہ آپ نے یہ الفاظ کہے نا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ تو تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. اتنی شدید وعیدیں آپ ان کو سنا رہے ہیں. 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو دہرایا ہے. تو آپ نے فرمایا المنان, ایک وہ شخص جو احسان کر کے جتلاتا ہے, ہر ایک کو بتاتا رہتا ہے یہ میں نے, وہ اس کو ذلیل کرتا ہے لوگوں کے سامنے. دوسرا والمسبل ازارہ, اپنے ازار یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. اور تیسرا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا مال بیچتا ہو.